سلام بیان فرمائیں گے۔ بعدہ جانشین خطیب اکبر مرزا اعجاز اطہر صاحب کی صدارت میں محفل فضائل شعراء ذوی الاحترام بارگاہ سبط اکبر میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اس جشن کے کنوینر محترم جناب اعجاز زیدی صاحب اور ناظم جناب نیر مجیدی صاحب ہیں۔ جملہ مومنین کرام کی خدمت میں بصد ادب احترام گزارش کی جاتی ہے، فرش مسرت پر تشریف لے آئیں۔ یہ محفل براہ راست یوٹیوب چینل گراف ایجنسی پر نشر کی جائے گی اور حسینی چینل پہ بھی براہ راست نشر کی جائے گی۔ جملہ مومنین کرام سے گزارش ہے جن لوگ کو کوئی بھی عذر نہیں ہو وہ فرش مسرت تشریف لے آئیں، اور بزرگ و محترم حضرات کے لیے لائیو نشر گراف ایجنسی یوٹیوب چینل اور حسینی چینل پر یہ محفل نشر کی جا رہی ہے۔ جو حضرات باہر تشریف فرما ان سے گزارش ہے فرش مسرت تشریف لے آئیں۔ محترم جناب اعجاز زیدی صاحب اور جناب ناصر جھلولی صاحب فرش مسرت پر دل بار فوز ہیں۔ یہ کہہ رہے تھے آن لائن کی وجہ سے، ہاں تو بات کر لیے تو اتنی دیر میں ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے پھر، ہاں جب تک آئیں گے ٹھیک ہے، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد یا محمد، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والسماء وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ وَالْأَرْضَ وَزَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ من بارج من
النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد آپ سبھی کو سب سے پہلے تہنیت پیش کرتا ہوں سبط اکبر حضرت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی، اور گزارش کرتا ہوں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس شاد نقوی صاحب سے کو تشریف لائیں اور محفل کو خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ حضرات، بارگاہ معصومین میں خصوصاً بارگاہ معصوم عالم میں برائے تبریک و برائے تہنیت بسلسلہ آمد امام سبز خبا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک بآواز بلند تحفہ صلوات پیش کرنا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیل العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین
أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. حضرات سب سے پہلے اپنی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں اور آپ تمام حضرات کی جانب سے حضرت حجت علیہ السلام کی خدمت میں ان کے جد مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شب ولادت ان کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور صرف اتنی دیر کہ کچھ مومنین تشریف لے آئیں، ماحول محفل سازگار ہو جائے. گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ قمر کی جس مختصر سی آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اعلان ہوا کہ لقد یسرنا القرآن للذکر، کہ ہم نے ذکر کے لیے اس قرآن کو آسان قرار دیا. فہل من مدکر، کہ اور تم میں کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے. دیکھیے بہار قرآن کا مہینہ ہے، ماہ رمضان ہے، مسلسل قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، لیکن وہی قرآن جس کی تلاوت سبب اجر و ثواب ہے، اسی قرآن میں ایک دعوت دی جا رہی ہے، اور وہ دعوت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قرآن کی تلاوت یقیناً سبب اجر و ثواب ہے. لیکن قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ قرآن میں جتنے بھی واقعات ہیں، انبیاء کے معجزات ہیں، گزری ہوئی قوموں کے حالات ہیں، وہ اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ہم ان پہ غور و فکر کریں اور ان کی گہرائی میں چھپی ہوئی نصیحتوں کو حاصل کریں، ان پیغامات کو سمجھیں جو واقعات قرآن کے ذریعے ہم کو دیے جا رہے ہیں. عزیزو، بسم اللہ سے لے کے والناس تک جتنی بھی قرآن کی آیات ہیں اور جتنے بھی قرآن کے واقعات ہیں، جب ہم ان پر غور کرتے ہیں اور تدبر اور تفکر کی منزل سے گزرتے ہیں، تو جہاں قرآن سے ہم کو بہت سی نصیحتیں ملتی ہیں، قرآن سے بہت سے پیغامات ملتے ہیں، وہیں اگر بصارت کے ساتھ بصیرت پیدا ہو جائے اور چشم معرفت سے ہم دیکھیں تو قرآن کے ذریعے ایک پیغام یہ بھی مل رہا ہے کہ قرآن میں جتنے بھی واقعات ہیں، قرآن میں جتنی بھی آیات ہیں، ان تمام آیات کے ذریعے پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے قرآن کو منزل بنایا ہے، قرآن کو معاف کیجیے گا راستہ بنایا ہے، اور اہل بیت کو اس کی منزل بنایا ہے. یعنی قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں، قرآن میں جتنا بھی ذکر ہے، قرآن میں جتنے بھی احکام ہیں، وہ سب راستہ ہیں، اور وہ راستہ آل محمد علیہ السلام تک پہنچاتا ہے. چنانچہ اگر آپ قرآن پر غور کریں تو قرآن میں احکام شریعت بھی ہیں، اور احکام شریعت میں سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا گیا ہے اس کو طہارت کہتے ہیں. سب سے زیادہ قرآن میں احکام شریعت میں جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ طہارت ہے. طہارت بدن ہو یا طہارت غذا ہو یا طہارت نفس ہو یا طہارت فکر ہو، سب سے زیادہ طہارت پر زور دیا گیا ہے. تو یہ جو طہارت کی اتنی تاکید ہے اور پاک رہنے اور پاک کھانے کا اتنا حکم ہے، تو اس طہارت کی تاکید کے پیچھے بھی شاید پیغام یہی ہے کہ تم طہارت کو اختیار کرو تاکہ مصداق آیہ تطہیر تک تمہاری رسائی ہو. یہ طہارت بھی راستہ ہے مصداق آیہ تطہیر تک پہنچانے کے لیے. سب سے زیادہ جو تاکید ہے وہ طہارت کی تاکید ہے. اتنی تاکید ہے کہ جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اسے پاک کیا جائے، اور جب ایک انسان دنیا سے جاتا ہے تو یہاں بھی حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو پاک کیا جائے. یعنی دنیا میں ہم آئے تب بھی غسل کا حکم ہے، جب ہم دنیا سے گئے تب بھی غسل کا حکم ہے، آئے تب بھی طہارت کا حکم ہے، اور دنیا سے گئے تب بھی طہارت کا حکم ہے. آپ غور کیجئے کہ آخر یہ حکم کیوں ہے کہ جیسے ہی بچہ دنیا میں آیا تو پہلا حکم دیا جاتا ہے کہ اسے پاک کرو. یہ سب سے پہلے طہارت کا حکم، غسل دینے کا حکم، پاک کرنے کا حکم کیوں ہے؟ اس کو نماز پڑھنا نہیں ہے، اس کو قرآن پڑھنا نہیں ہے، اس کو ابھی شریعت کے کسی حکم پہ عمل کرنا نہیں ہے. یہ طہارت کا حکم کیوں ہے؟ تو آواز آئے گی کہ سب سے پہلے حکم طہارت اس لیے ہے کہ اس کو نماز تو نہیں پڑھنا ہے، لیکن ابھی اس کو اذان سننا ہے. اس کے داہنے کان میں اذان کہی جائے گی،
اس کے بائیں کان میں اقامت کہی جائے گی. اس کو اذان و اقامت سننا ہے. دیکھیے ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ صرف ذکر حق کرنے والے کا پاک رہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سننے والے کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سب سے زیادہ جو دنیا میں آئے تو پاک کرنے کا حکم ہے، دنیا سے گئے تو پاک کرنے کا حکم ہے. سب سے زیادہ طہارت کا حکم ہے. پھر طہارت غذا، طہارت بدن. یہ جو غذا کی طہارت ہے کہ پاک کھاؤ، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، یہ غذا تک کے لیے جو طہارت کا حکم ہے، اس کے پیچھے بھی لاجک یہی ہے کہ جو جتنا پاک رہے گا وہ اتنا ہی اہل بیت کے ساتھ رہے گا. توجہ فرمائیے گا، اہل بیت کی قربت کے لیے، اہل بیت کی محبت کے لیے طہارت کی شرط ہے. وہ دیکھیے آج کے زمانے میں جو بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، خاص کر کے جو اعتراض ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر کبھی کوئی ولایت پہ اعتراض کر رہا ہے، کوئی عزاداری پہ اعتراض کر رہا ہے، کوئی ماتم پہ اعتراض کر رہا ہے، کسی کے سمجھ میں مولا علی کی ولایت نہیں آتی ہے، کسی کے سمجھ میں اہل بیت اطہار کے معجزے نہیں آتے ہیں، کسی کے سمجھ میں محفلیں و مقاصدیں نہیں آتے ہیں، کہ صاحب ہماری سمجھ میں ولایت نہیں آتی اور ہماری سمجھ میں عزاداری نہیں آتی. تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے. پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پرابلم کیا ہے. تو دیکھیں میں عرض کروں کہ میں نے سمجھایا اور سننے والے کی سمجھ میں نہیں آیا. ہو سکتا ہے میری دلیل میں دم نہ ہو. مولانا عسکری صاحب نے سمجھایا اور سمجھ میں نہیں آیا. ہو سکتا ہے ان کے ثبوت میں اثر نہ ہو. مولانا عباس افتخاری صاحب نے مجلس پڑھی، انہوں نے سمجھایا اور بات سمجھ میں نہیں آئی. تو ہو سکتا ہے ان کی دلیلوں میں اثر نہ ہو. بھائی میں نے سمجھایا سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے سمجھایا سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے سمجھایا سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے سمجھانے والے کی دلیلوں میں اثر نہ ہو، اس کے ثبوتوں میں دم نہ ہو. لیکن مولا حسین کی زبان سے زیادہ کسی کی زبان میں اثر ہوگا؟ مولا حسین کی دلیلوں سے زیادہ کسی کی دلیلوں میں دم ہوگا؟ مولا حسین کی زبان سے زیادہ کسی کی زبان میں اثر ہوگا؟ یا صاحب سوال ہی نہیں ہے. اب دیکھیے واقعہ کربلا مجھے نہیں پڑھنا ہے، مولا حسن کی محفل ہے، اسی منزل تک لے جانا ہے. لیکن یہ بات غور سے سنیے گا کہ مولا حسین علیہ السلام نے 28 رجب سے لے کے 10 محرم تک کتنا سمجھایا، کتنی آیتیں سنائیں، کتنی حدیثیں سنائیں، کتنی دلیلیں پیش کیں. لیکن سننے والے لاکھوں تھے، سمجھنے والے کتنے تھے؟ بھائی سننے والے لاکھوں تھے، کتنوں نے سمجھا؟ صرف 4. ایک جناب حر، ایک ان کے بھائی، ایک ان کے غلام، وہ ایک ان کے بیٹے. بھائی لاکھوں سن رہے تھے، لیکن ان 4 کی سمجھ میں ہی کیوں آیا؟ تو مولا حسین نے یہ راز بھی سمجھایا کہ مجھے معلوم ہے میری کسی بات کا تم پر اثر نہیں ہونے والا، اس لیے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں. اس کا مطلب جہاں نجاست ہوتی ہے، ذاکر تو ذاکر، مولا حسین کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اس کا مطلب پیغام اہل بیت کو سمجھنے کے لیے، احکام اہل بیت کو سمجھنے کے لیے صرف سماعت کافی نہیں ہے، طہارت بھی ضروری ہے. صرف سماعت کافی نہیں ہے، طہارت بھی ضروری ہے. یہ مثال میں سینکڑوں مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ 1.5 لاکھ کی موٹر سائیکل خرید لی جائے، لیکن اگر پیٹرول میں ملاوٹ ہے تو انجن کو خراب ہونا ہے. تو اگر غذا میں نجاست ہے تو عقیدے کو خراب ہونا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پیش کریں محمد و آل محمد کی خدمت. اور ہمارے تو عزیزان گرامی سب سے زیادہ احکام شریعت میں طہارت پر زور دیا گیا. جو طہارت پر زور دیا گیا ہے یہ اسی لیے زور دیا گیا ہے کہ یہ طہارت بھی راستہ ہے اور اہل بیت اس کی منزل ہے. طہارت کو راستہ بنایا گیا، اہل بیت کو منزل بنایا گیا. شریعت کو راستہ بنایا گیا اور اہل بیت کو اس کی منزل بنایا گیا ہے. بھائی وہ شریعت نہیں ہے جو اہل بیت سے دور کر دے. شریعت وہی ہوتی ہے جو اہل بیت سے قریب کرنے کا ذریعہ بنے. اور اس کی سب سے بڑی مثال خود پیغمبر اسلام نے بیان کی. اس وقت جب 15 ماہ رمضان تھی، خانہ بطول
آمد آمد سبت رسول، ایک صلوات بھیجے محمد و آل احمد۔ آئیے مولانا سمدئی صاحب قبلہ تشریف لانا، ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل احمد۔ آئیے تشریف لائیں، ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل احمد۔ آئیے ادھر آ جاتے ہیں۔ اچھا ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل احمد۔ تو سنیں اذان گرامی، بچہ بچہ ہماری قوم کا اس واقعے کو جانتا ہے کہ 15 ماہ رمضان یعنی کل کا روز آمد سبت مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور پیغمبر کو خبر ہوئی، پیغمبر نے کہا لاؤ میرے نواسے کو میری گود میں دو۔ تو جیسے ہی پیغمبر نے مولا حسن کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے آگے بڑھے، ویسے ہی کنیز نے کہا کہ حضور رکیں، ابھی پہلے پاک کر دوں، پہلے غسل دے دوں، پہلے نہلا دوں، پھر آپ کی گود میں دوں گی۔ تو وہ اللہ کا رسول جسے پتھر مارے گئے اور غیظ نہیں آیا، جس کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے اور غیظ نہیں آیا، جن کو دیوانہ کہا گیا اور غیظ نہیں آیا، جن کو ابتر کہا گیا اور غیظ نہیں آیا، ان کے چہرے کے آسمان میں غیظ و غضب کے بادل امڑنے لگے اور کہا تو اسے پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے۔ دیکھیں ہزاروں مرتبہ سنا ہوا جملہ ہے، اور جب بھی یہ جملہ بیان کیا جاتا ہے مومنین سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، چہروں پر مسکراہٹ بھی آتی ہے، واہ واہ کی صدائیں بھی بلند ہوتی ہیں، لوگوں کے چہرے پہ آثار مسرت بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے رک کے پوچھوں گا کہ جو پیغمبر نے اظہار ناراضگی فرمایا، تو یہاں پر ناراض ہونے کا سبب کیا تھا؟ یہ جو کنیز نے کہا پہلے میں غسل دے دوں، پہلے میں پاک کر دوں، پہلے میں نہلا دوں، تو اس میں ناراض ہونے کی کون سی بات تھی؟ اس لیے کہ جو کنیز نے یہ جملہ اپنی زبان پر جاری کیا تو یہ کنیز کا قیاس نہیں تھا، یہ اس کا خیال نہیں تھا، یہ اس کا گمان نہیں تھا، یہ خود پیغمبر اسلام کی لائی ہوئی شریعت کا ایک مسئلہ ہے، خود پیغمبر اسلام کی لائی ہوئی شریعت کا ایک مسئلہ ہے۔ خود پیغمبر ہی نے حکم دیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اسے پاک کیا کرو، داہنے کان میں اذان کہا کرو، بائیں کان میں اقامت کہا کرو، یہ خود پیغمبر اسلام کی لائی ہوئی شریعت کا ایک مسئلہ ہے۔ تو پیغمبر کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، پیغمبر کو انعام دینا چاہیے تھا، پیغمبر کو پیٹھ ٹھوکنا چاہیے تھی، پیغمبر کو دینار و درہم دینا چاہیے تھے کہ کنیز ہو کے مسائل شریعت معلوم ہے، کنیز ہو کے پاک و نجس معلوم ہے۔ لیکن پیغمبر نے نہ انعام دیا، پیغمبر نے نہ سبحان اللہ کہا، پیغمبر نے نہ پیٹھ ٹھوکی، پیغمبر ناراض ہو گئے۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، یہ آپ کی لائی ہوئی شریعت سنا رہی ہے، اس پہ ناراضگی کی کیا وجہ ہے، ناراضگی کا کیا سبب ہے؟ یہ تو آپ کا بتایا ہوا مسئلہ سنا رہی ہے۔ آواز دیں گے میں شریعت سنانے پر ناراض نہیں ہوں، میں شریعت سنانے پر ناراض نہیں ہوں، شریعت کو معصوم کے مقابلے میں لانے پر ناراض ہوں۔ گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ میں شریعت کو معصوم کے مقابلے میں لانے پر ناراض ہوں۔ میں ناراض ہو کے تمام مبلغین شریعت بے عقیدت کو، بھائی افطار کے اثرات اپنی جگہ، سحری کی امید اپنی جگہ، صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ارے بھائی شبر میاں آپ ادھر آگے تشریف لائیں، مجھے قوت و طاقت ملے گی ماشاءاللہ مولا حسن کے صدقے میں۔ کل آپ کی سالگرہ ہے، آپ کی سلامتی کے لیے ایک صلوات اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے میں آپ لوگوں پر کیوں شک کروں کہ آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں یا صلوات نہیں بھیج رہے ہیں؟ مجھے اپنے اوپر شک ہو رہا ہے کہ میں اونچا تو نہیں سننے لگا ہوں۔ ارے چھوٹے بلال کاظمی ادھر آؤ، صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یا علی یا علی۔ تو سنیں علی نبی گفتگو کو میں تمام کر رہا ہوں، آپ مسکرائیں۔ آج کی شب مسکرانے کی، آج شب دشمنوں کے چہرے اترنے کی شب ہے، چاہنے والوں کے متبسم ہونے کی شب ہے۔ پیغمبر نے تمام مبلغین شریعت بے عقیدت کو ایک پیغام دیا ہے کہ شریعت کے چشمے سے اہل بیت کو نہ دیکھنا، اہل بیت کی آنکھوں سے شریعت کو دیکھنا۔ بھائی شریعت کی ترازو میں اہل بیت کو نہ تولنا، اہل بیت کی حدیثوں کی ترازو میں شریعت کو تولنا۔ عزیزان گرامی، یہ پیغمبر نے پیغام دیا ہے۔ دیکھیے پیغام ہے کہ شریعت کی آنکھوں سے اہل بیت کو نہ دیکھنا، اہل بیت کی نظروں سے
شریعت کو دیکھنا۔ اب جو اکثر و بیشتر مسائل ہمارے آپ کے بیچ میں پیدا ہوتے ہیں، لوگ اعتراضات کرتے ہیں، اس کا سبب یہی ہے کہ وہ کتابیں جن میں مسائل شریعت درج ہیں ہمارے بچے و نوجوان پڑھتے ہیں، وہ اکثر و بیشتر ان میں ایسے مسائل ملتے ہیں کہ صاحب سیاہ کپڑے پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، اپنے جسم کو اذیت پہنچانا خلاف شریعت ہے، خون بہانا خلاف شریعت ہے، منہ پر تماچے مارنا خلاف شریعت ہے، اور اس سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتے کہ صاحب شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ سیاہ کپڑے پہننا خلاف شریعت، شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے جسم کو اذیت دینا خلاف شریعت۔ بھائی شریعت یہ کہہ رہی ہے ہم مولا حسین کے غم میں سیاہ لباس پہن رہے ہیں، ہم مولا حسین کی محبت میں زنجیر کا ماتم کر رہے ہیں، تو کیا حسینیت اور ہے اور شریعت اور ہے؟ ہمارے آپ کیا حسینیت اور شریعت میں تضاد ہے؟ کیا حسینیت اور شریعت میں کانٹراڈکشن ہے؟ تو عزیزو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بھائی شریعت جو کہہ رہی ہے وہ 100% صحیح کہہ رہی ہے، لیکن اسلام پاگلوں کے لیے نہیں آیا ہے، خبط الحواسوں کے لیے نہیں آیا ہے، منہ کا لقمہ کان میں رکھنے والوں کے لیے نہیں آیا ہے، جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے نہیں آیا ہے۔ بھائی اسلام صاحبان عقل کے لیے آیا ہے، اسلام صاحبان فہم کے لیے آیا ہے۔ ارے شریعت جو کہتی ہے وہ صحیح کہتی ہے، لیکن عقل کے ناخن لیجئے اور سوچئے کہ شریعت جو کہہ رہی ہے وہ عوام کے معاملوں میں کہہ رہی ہے کہ امام کے معاملوں میں کہہ رہی ہے۔ فرمائیے گا بھائی شریعت امام کے لیے اور ہے، شریعت عوام کے لیے اور ہے، شریعت عوام کے لیے اور ہے، شریعت امام کے لیے اور ہے۔ آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے میں ہاتھوں کا اشارہ کریں تو نماز باطل ہو جاتی ہے، مولا علی رکوع کے عالم میں انگوٹھی دیں تو آیت نازل ہو جاتی ہے، ہمارا بچہ نماز پڑھتے میں پیٹھ پر بیٹھ جائے تو عبادت میں خلل پڑ جاتا ہے، مولا حسین نبی کی پشت کے منبر پر آ جائیں تو سجدے کو طول ہو جاتا ہے۔ ارے ہم جس کمرے میں پیدا ہوں وہ کمرہ نجس ہو جاتا ہے، مولا علی جس کعبے میں آئیں، اے صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد تو پاک ہو جائے۔ صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد، اور کہ شریعت ہمارے لیے اور ہے، اور اہل بیت اطہار کے معاملے میں شریعت اور ہے۔ ہمارا لڑکا جب چھوٹا تھا تو سارے ہی بچوں کو پتہ نہیں کیوں مٹی سے کیا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں کیا کرکرے نظر آتے ہیں اور کیا چپس کا مزہ ہوتا ہے، بچے زیادہ تر مٹی کھانے لگتے ہیں۔ ہمارا لڑکا ہی مٹی کھانے لگا، اس نے دیوار کی مٹی کھائی، کبھی گملے کی مٹی کھائی، کبھی آنگن کی مٹی کھائی۔ ہم نے شریعت سے پوچھا تو شریعت نے کہا مٹی کھانا حرام ہے۔ اس نے آنگن کی مٹی کھائی، شریعت نے کہا حرام۔ اس نے انگنائی کی مٹی کھائی، شریعت نے کہا حرام۔ وہ بیمار پڑا، ایک عالم دین چٹکی میں ذرا سی مٹی لے کے آئے، ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ کربلا کی مٹی، یہ قبر مولا حسین کی مٹی۔ ہم نے شریعت سے پوچھا آپ کیا کریں؟ شریعت نے کہا فوراً کھلا، یہی دوا ہے، یہی شفا۔ بھائی یہی دوا ہے، یہی شفا۔ تو عزیزان گرامی کہیں اور کی مٹی کھائیں تو خلاف شریعت، قبر مولا حسین کی مٹی کھائیں تو سبب شفا، تو فیشن میں کالے کپڑے پہنے تو خلاف شریعت ہے، غم حسین میں پہنے تو خانہ کعبہ کے لباس کی پیروی ہے۔ ارے دنیا والوں کے لیے خون بہایا تو خلاف شریعت ہے، غم حسین میں بہایا تو ماں کے دودھ کی طہارت کی علامت۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آئیے بھائی صدر محترم، یہ میں گفتگو کو میں تمام کر رہا ہوں۔ یہ مولا حسن علیہ السلام کی دنیا میں آمد اور آمد کے موقع پر کنیز کا یہ کہنا اور کنیز کے کہنے کے اوپر پیغمبر اسلام کا ناراض ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت کو اہل بیت سے سمجھنا، اہل بیت کو شریعت کی تلازم میں نہ تولنا، اہل بیت کو شریعت کے چشمے سے نہ تولنا۔ باذان گرامی پیغمبر کا یہ پیغام تمام مبلغین شریعت بے عقیدت کے لیے، اللہ ہم کو آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم شریعت پہ چلیں مگر بحکم معصوم چلیں۔
شریعت پہ چلیں، مطابق اخبار معصومین چلیں، اس لیے کہ یہی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ بس صدر محفل جناب اعجاز اطہر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں اور ناظم محفل بھی آ چکے ہیں، مومنین بھی آ چکے ہیں۔ آخر مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے توسل سے دعا کریں کہ سب سے پہلے تو بانی محفل ہمارے اصغر صاحب کنتوری کو مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صدقے میں صحت بھی ملے اور طول عمر بھی ملے، ان کے فرزند کو بھی اور تمام مومنین جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی قدیم محفل ہے یہ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، بہت قدیمی تاریخی محفل ہے۔ اس کے بانی ہمارے اصغر بھائی ہیں اور ہر طرح کے حالات میں 2 سال کووڈ میں بھی بہرحال مختصری پیمانے کے اوپر یہ ذکر ہوتا رہا اور آج بھی جاری و ساری ہے۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مولا حسن علیہ السلام کے دسترخوان کا صدقہ ملے، انہی کے صدقے میں رزق طیب اور رزق حلال ملتا رہے اور آخر وقت تک ہم جادہ احکام معصومین کے اوپر باقی رہیں، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل ہو، ہمارا شمار ان کے انصار و آوان میں ہو۔ ایک صلوات بآواز بلند پیش کرتے ہیں۔ اور میں گزارش کر رہا ہوں ناظم محفل سے اور صدر محفل سے کہ اوپر تشریف لے آئیں۔ یوسف زئی صاحب سے بھی گزارش کر رہا ہوں، ہمارے کیا ایک مہمان تشریف لانے والے ہیں 15 منٹ بعد، تو آپ کی اجازت ہے؟ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ صدر مقاصدہ عالی جناب مولانا مرزا محمد اعجاز اطہر صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مسند صدارت پر تشریف فرما رہا جائے۔ مولانا میثم زئی صاحب قبلہ ابھی وہ تشریف لائیں گے اور شعراء کرام کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر سال یہ جشن اپنی شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوتا چلا آ رہا ہے، بہت قدیمی جشن ہے۔ حسینیہ ناظم صاحب میں یہ کبھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوتا تھا اور اس کے بعد حالات کے تحت پیار جانی کی امام باڑے میں منتقل ہوا اور وہاں کے بعد اب مستقل طور پر اس بارگاہ میں آپ حضرات تشریف لاتے ہیں اور یہ اپنی اسی شان و شوکت کے ساتھ یہ محفل منعقد ہوتی ہے۔ خطیب عرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ اس محفل کی صدارت فرماتے تھے۔ ان کے اصالِ ثواب کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ ہمارے درمیان کمسن مدعا اہل بیت لبیب سلمہ ہیں، میں ان سے فی الحال گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ حاضران محفل السلام علیکم۔ آپ سبھی کو امام حسن علیہ السلام کی بہت بہت ولادت مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ نعرہ صلوات اللہم صلی کہ زمانے میں وہی عالی مقام آ رہا ہے، زمانے میں وہی عالی مقام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے۔ مبارک ہو اے شیعو تم کو یہ مہینہ، مبارک ہو اے شیعو تم کو یہ مہینہ کہ آج ہمارا اور تمہارا امام آ رہا ہے، کہ آج ہمارا اور تمہارا امام آ رہا ہے۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی میرے لب پہ ذکر امام حسن ہے، میرے لب پہ ذکر امام حسن ہے، جسے سن کے سارا زمانہ مگن ہے، جسے سن کے سارا زمانہ مگن ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں لے لے کے بو سے، نبی کہہ رہے ہیں یہ لے لے کے بو سے، یہ ماہ امامت کی پہلی کرن ہے، یہ ماہ امامت کی پہلی کرن ہے۔ وہ صلہ حسن پر اٹھاتے ہیں انگلی، وہ صلہ حسن پر اٹھاتے ہیں انگلی، جنہیں عظمت مصطفیٰ سے جلن ہے، کہ جنہیں عظمت مصطفیٰ سے جلن ہے۔ نہ کیسے یہ مہکائے گا دی کا مقدر، نہ کیسے یہ مہکائے گا دی کا مقدر،
علی کے گلستہ کا یہ گل بدن ہے، علی کے گلستہ کا یہ گل بدن ہے، میں عظمت حسن کی بیاں کر رہا ہوں، میں عظمت حسن کی بیاں کر رہا ہوں، بتا شیخ کیوں تیرے دل میں اتنی چبھن ہے، بتا شیخ کیوں تیرے دل میں اتنی چبھن ہے، ملے گا یقیناً تجھے جام کوثر، ملے گا یقیناً تجھے جام کوثر، اگر تیرے دل میں عشق حسن معجزن ہے، اگر تیرے دل میں عشق حسن معجزن ہے۔ نعرے صلوات۔ اچھا تو نام تو بتا دو بیٹا۔ نعرے صلوات۔ آپ حضرات کو امام حسن کی ولادت بہت بہت مبارک، بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی۔ یہ قطعہ پیش فرمائیں۔ ساری دنیا میں خدائے ازلی لکھا ہے، ساری دنیا میں خدائے ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پر علی اور ولی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پر علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پر حسن اور کلی پر زہرا، سبز پتوں پر حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پر حسین ابن علی لکھا ہے، سرخ پھولوں پر حسین ابن علی لکھا ہے۔ نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ فاطمہ کے باغ میں پہلی بہار آنے کو ہے، فاطمہ کے باغ میں پہلی بہار آنے کو ہے، شہ سوار لافتہ کا گلزار آنے کو ہے، شہ سوار لافتہ کا گلزار آنے کو ہے، نو فلک تک شاریانے بج رہے ہیں، نو فلک تک شاریانے بج رہے ہیں، عرش سے جیسے دنیا میں کوئی ایک نئی بہار آنے کو ہے، عرش سے جیسے دنیا میں کوئی ایک نئی بہار آنے کو ہے، فضل حق سے آ چکے فقر شجاع آنے عرب، فضل حق سے آ چکے ہیں فقر شجاع آنے عرب، کفر کی ظلمت مٹانے ذوالفقار آنے کو ہے، کفر کی ظلمت مٹانے ذوالفقار آنے کو ہے، صدقے اونے حسن پر آتے ہیں حور و ملک، صدقے اونے حسن پر آتے ہیں حور و ملک، قطرہ قطرہ آب رحمت بار بار آنے کو ہے، قطرہ قطرہ آب رحمت بار بار آنے کو ہے، داغ عصیاں دامن امت کے دھونے کے لیے، داغ عصیاں دامن امت کے دھونے کے لیے، آب کوثر کا جہاں میں آبشار آنے کو ہے، آب کوثر کا جہاں میں آبشار آنے کو ہے، ابدیت تیری خدا کو بھا گئی اس قدر، ابدیت تیری خدا کو بھا گئی اس قدر، مرضی خالق پر تجھ کو اختیار آنے کو ہے، مرضی خالق پر تجھ کو اختیار آنے کو ہے، سبت احمد کی ثنا ثانی میں شیعوں کے لیے، سبت احمد کی ثنا ثانی میں شیعوں کے لیے، جنت فردوس سے پھولوں کا ہار آنے کو ہے، جنت فردوس سے پھولوں کا ہار آنے کو ہے۔ نعرے صلوات۔ حضرات کم سن مدعان اہل بیت کا سلسلہ جاری ہے، اسی سلسلے کی ایک اور کڑی شیخ کمائل علی سلمہ سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں۔ شیخ کمائل علی ہے، اچھا آئیے وسیع عباس صاحب آپ تشریف لائیں۔
مبارکباد اپنے وقت کے امام امام زمان علیہ السلام کی ہم نے پیش، اس کے بعد آپ سب کو اس جشن کے بعد پیش کرتے ہیں۔ ایک مطلب اور کچھ اچھا بتا دیکھیے مسئلہ کہ سیرت رسول کی ہے جو سیرت حسن کی ہے، سیرت رسول کی ہے جو سیرت حسن کی ہے، سیرت رسول کی ہے جو سیرت حسن کی ہے، ارے سب سے بڑی یہی تو فضیلت حسن کی ہے، سب سے بڑی یہی تو فضیلت حسن کی ہے۔ وہ جنگ ہو کہ صلح ہو تقاضے تھے وقت کے، وہ جنگ ہو کہ صلح ہو تقاضے تھے وقت کے، ارے ورنہ حسین جیسی طبیعت حسن کی ہے، ورنہ حسین جیسی طبیعت حسن کی ہے۔ اور اہل قلم کلام لیے آ گئے ہیں زین، اہل قلم کلام لیے آ گئے ہیں زین، ارے محفل سجی ہوئی ہے صدارت حسن کی ہے، محفل سجی ہوئی ہے صدارت حسن کی ہے۔ نعرہ صلوات و سلام حضرات۔ اور آخر ایک مطلب ایک منقبت کا مطلب بشرا دیکھ دور خاص، ایسا شعور، نعرہ صلوات حضرات، نعرہ صلوات، ایسا شعور ایسی ذہانت حسن کی ہے، ایسا شعور ایسی ذہانت حسن کی ہے، ایسا شعور ایسی ذہانت حسن کی ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے رسالت حسن کی ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے رسالت حسن کی ہے۔ اور الفاظ لوح عرش سے لاؤں اتار کر، الفاظ لوح عرش سے لاؤں اتار کر، ہم شاعروں کو یہ بھی اجازت حسن کی ہے، ہم شاعروں کو یہ بھی اجازت حسن کی ہے۔ ہم شاعروں کو یہ بھی اجازت حسن کی ہے۔ یہ تھے شیخ کمیل علی سلم جن سے آپ ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے۔ حضرات ابھی سلم اور یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن انجم قدیری صاحب خود ہی پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے کو سلم سمجھتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔
اچھا ہے، کم سے کم یہ ہاں سینئرٹی کا بخار بھی اتر جائے گا سب کا. ہم سینئر ہیں، ہم جونیئر، ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیے اور آل انڈیا محفل میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیے ہمیشہ کے لیے. ایک نعرہ صلوات دے دیں. ناصر بھائی کہ کیوں نہ سینے سے لگاؤں میں حسن کی تحریر، کیوں نہ سینے سے لگاؤں میں، کیوں نہ سینے سے لگاؤں، کیوں نہ سینے سے لگاؤں میں حسن کی تحریر، میرے مولا نے لکھی ہے میرے من کی تحریر. کیوں نہ سینے سے لگاؤں میں حسن کی تحریر، میرے مولا نے لکھی ہے میرے من کی تحریر. کہ بھائی نے غیظ میں غازی کے اٹھایا جو قلم، بھائی نے غیظ میں غازی کے اٹھایا جو قلم، صلح کی شرطوں میں دیکھی گئی رن کی تحریر. بھائی نے غیظ میں غازی کے اٹھایا جو قلم، صلح کی شرطوں میں دیکھی گئی رن کی تحریر. حضرت بس آخری کلام میں یہ ایک مطلع اور چند اشعار کہ میری زباں جو ہوئی وقف پنجتن کے لیے، میری زباں جو ہوئی وقف پنجتن کے لیے، کلام پاک نے بوسے میرے دہن کے لیے. میری زباں جو ہوئی وقف پنجتن کے لیے، کلام پاک نے بوسے میرے دہن کے لیے. کہ میرے مزاج سے واقف ہے ذوالفقار علی، میرے مزاج سے واقف ہے ذوالفقار علی. میں ہوں قلم میری خلقت ہوئی حسن کے لیے. میرے مزاج سے واقف ہے ذوالفقار علی، میں ہوں قلم میری خلقت ہوئی حسن کے لیے. کہ ملے جو اذن حسن اس طرح سے قتل کروں، ملے جو اذن حسن اس طرح سے قتل کروں، معاویہ بھی ترستا رہے کفن کے لیے. ملے جو اذن حسن اس طرح سے قتل کروں، معاویہ بھی ترستا رہے کفن کے لیے. کہ اٹھا کے گود میں قاسم کو کہہ رہے ہیں حسن، اٹھا کے گود میں قاسم کو کہہ رہے ہیں حسن، اسے میں پال رہا ہوں شہ زمن کے لیے. اٹھا کے گود میں قاسم کو کہہ رہے ہیں حسن، اسے میں پال رہا ہوں شہ زمن کے لیے. کہ ملے جو دشمن حیدر کہا جہنم نے، ملے جو دشمن حیدر کہا جہنم نے، ہوئے ہیں قلق یہ لقمے میرے دہن کے لیے. ملے جو دشمن حیدر کہا جہنم نے، ہوئے ہیں قلق یہ لقمے میرے دہن کے لیے. کہ کلام پاک کسی سائے کی تلاش نہ کر، کلام پاک کسی سائے کی تلاش نہ کر، ردائے نقطہ با ہے تیرے بدن کے لیے. کلام پاک کسی سائے کی تلاش نہ کر، ردائے نقطہ با ہے تیرے بدن کے لیے. جناب انجم غزیری صاحب بہترین کلام سے نواز رہے تھے. میں ایک مرتبہ پھر گزارش کر رہا ہوں جواں ساز مداح اہل بیت فیصل عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. فیصل عباس صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم حضرات السلام علیکم. آپ سب کو جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک قطعہ ملاحظہ فرمائیں. جبین وقت پہ لکھنا تھی مجھ کو صلح کی جیت، جبین وقت پہ لکھنا تھی مجھ کو صلح کی جیت، جبین وقت پہ لکھنا تھی مجھ کو صلح کی جیت. ہر ایک حرف کو تصویر ذوالفقار کیا، ہر ایک حرف کو تصویر ذوالفقار کیا، ہر ایک حرف کو تصویر ذوالفقار کیا. ہوئے ارادہ فرعون شام کے ٹکڑے،
ہوئے ارادہ فرعون شام کے ٹکڑے، ہوئے ارادہ فرعون شام کے ٹکڑے، قلم سے وارث موسیٰ نے ایسا کام کیا، قلم سے وارث موسیٰ نے ایسا کام کیا۔ ایک مطلب چند شعر ملاحظہ فرمائیے حضرات۔ شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے، شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے، شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے۔ علی کو چھوڑنے والے یہ کہہ کر ڈوب جاتے ہیں، علی کو چھوڑنے والے یہ کہہ کر ڈوب جاتے ہیں، علی کو چھوڑنے والے یہ کہہ کر ڈوب جاتے ہیں، ہے طوفان اس طرف کشتی مگر اس پار رکھی ہے طوفان اس طرف کشتی مگر اس پار رکھی ہے، جسے خطبوں سے ایک قیدی نے ڈھایا تھا گرایا تھا، جسے خطبوں سے ایک قیدی نے ڈھایا تھا گرایا تھا، جسے خطبوں سے ایک قیدی نے ڈھایا تھا گرایا تھا، نہ وہ دربار باقی ہے نہ وہ سرکار رکھی ہے، نہ وہ دربار باقی ہے نہ وہ سرکار رکھی ہے، جسے خطبوں سے ایک قیدی نے ڈھایا تھا گرایا تھا، جسے خطبوں سے ایک قیدی نے ڈھایا تھا گرایا تھا، نہ وہ دربار باقی ہے نہ وہ سرکار رکھی ہے، کیا ایک رات میں یہ کہہ کے صدیوں کا سفر حر نے، کیا ایک رات میں یہ کہہ کے صدیوں کا سفر حر نے، کیا ایک رات میں یہ کہہ کے صدیوں کا سفر حر نے، میرے پیروں میں شہنے نور کی رفتار رکھی ہے، میرے پیروں میں شہنے نور کی رفتار رکھی ہے، جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا، جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا، جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا، یہ پیشانی در ہے در پر کتنی بار رکھی ہے، یہ پیشانی در ہے در پر کتنی بار رکھی ہے، اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے، اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے، اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے، کہ جس کے پاؤں پر عباس نے تلوار رکھی ہے،
کہ جس کے پاؤں پر عباس نے تلوار رکھی ہے. یہ میسم ہے یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں. یہ میسم ہے یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں. یہ میسم ہے یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں. علی کے ذکر نے ان کی زباں پر دھار رکھی ہے. علی کے ذکر نے ان کی زباں پر دھار رکھی ہے. شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے. مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے. جسے خطبوں سے قیدی نے ڈھایا تھا گرایا تھا، نہ وہ دربار باقی ہے نہ وہ سرکار رکھی ہے. بلال کاظمی صاحب ابھی تک تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو ان کا کلام بار بار سننے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. مولانا فرمایا کہ نہ وہ دربار باقی ہے نہ وہ سلطان باقی ہے. نہ وہ دربار باقی ہے نہ وہ سلطان باقی ہے، مگر زینب کے خطبوں کی ابھی تک شان باقی ہے. نہ وہ دربار باقی ہے نہ وہ سلطان باقی ہے، مگر زینب کے خطبوں کی ابھی تک شان باقی ہے. اور صدائے ماتم شبیر سے روشن ہے ہر صوبہ. صدائے ماتم شبیر سے روشن ہے ہر صوبہ، عجب انداز سے دنیا میں ہندوستان باقی ہے. صدائے ماتم شبیر سے روشن ہے ہر صوبہ، عجب انداز سے دنیا میں ہندوستان باقی ہے. منافق آ نہیں سکتا کبھی مومن کی محفل میں، وہاں پر کفر کیا ہوگا جہاں ایمان باقی ہے. منافق آ نہیں سکتا کبھی مومن کی محفل میں، وہاں پر کفر کیا ہوگا جہاں ایمان باقی ہے. محمد کی قیادت میں مسلمہ حج تو کر آئے. محمد کی قیادت میں مسلمہ حج تو کر آئے، خبر کیا تھی ولایت کا ابھی اعلان باقی ہے. محمد کی قیادت میں مسلمہ حج تو کر آئے. منافق آ نہیں سکتا کبھی مومن کی محفل میں، وہاں پر کفر کیا ہوگا جہاں ایمان باقی ہے. محمد کی قیادت میں مسلمہ حج تو کر آئے، خبر کیا تھی ولایت کا ابھی اعلان باقی ہے. اور 72 فرقوں کی بھیڑ میں شکر خدا نیر، تبرے سے ہماری قوم کی پہچان باقی ہے. 72 فرقوں کی بھیڑ میں شکر خدا نیر، تبرے سے ہماری قوم کی پہچان باقی ہے. یا اللہ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب حیدر رضا صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں. انہیں بھی کہیں جانا ہے، انہیں نے اشارہ کیا اور میں اشارہ خوب سمجھتا ہوں کیونکہ میں تو ناظر ہوں بھائی. ایک صلوات اور بھیج جائیں حضرات. 4 مصرے اولاً شہزادیہ عالمیان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ سانس لے سکتے نہیں ان کی نوازش کے بغیر. سانس لے سکتے نہیں ان کی نوازش کے بغیر، اور کیا جنا جائیں گے زہرا کی سفارش کے بغیر. کہ سانس لے سکتے نہیں ان کی نوازش کے بغیر، کیا جنا جائیں گے زہرا کی سفارش کے بغیر. اور دشمن زہرا پر لعنت کر کے یہ رتبہ ملا، دشمن زہرا پر لعنت کر کے یہ رتبہ ملا، ہم در جنت تک آئے آزمائش کے بغیر. کہ
دشمنے زہرا پلانت کر کے یہ رتبہ ملا، ہم درے جنت تک آئے آزمائش کے بغیر، اور جا بجا آل محمد کا ملے گا تذکرہ، جا بجا آل محمد کا ملے گا تذکرہ۔ ایک ایک قرآن کا سورہ اٹھا کر دیکھیے، جا بجا آل محمد کا ملے گا تذکرہ، ایک ایک قرآن کا سورہ اٹھا کر دیکھیے، اور ایک ہی چہرہ نظر آئے گا ہر کردار کا، ایک ہی چہرہ نظر آئے گا ہر کردار کا۔ کربلا کے آئینے میں جتنے منظر دیکھیے، ایک سلوات بھیجیں حضرات۔ اللہم صلی علی محمد۔ مدح حاضر میں چند اشعار بس کرنا چاہتا ہوں، ایک سلوات اور بھیجیں۔ آپ کے سنے میں مسجد کی طرح میں عرض کر رہا ہوں، مطلب عرض ہے کہ حرفوں کو پھول لفظوں کو گلشن بنائیے، حرفوں کو پھول لفظوں کو گلشن بنائیے، اور مدح حسن میں سبز قصیدہ سنائیے، کہ مدح حسن میں سبز قصیدہ سنائیے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ بولا نصیب مدح حسن کے کسان سے، بولا نصیب مدح حسن کے کسان سے، ہموار ہے زمین نئی فصلیں اگائیے، کہ ہموار ہے زمین نئی فصلیں اگائیے، اور محسوس ہو سبھی کو کہ آمد حسن کی ہے، محسوس ہو سبھی کو کہ آمد حسن کی ہے، محفل میں دھانی رنگ کی چادر بچھائیے، محسوس ہو سبھی کو کہ آمد حسن کی ہے، محفل میں دھانی رنگ کی چادر بچھائیے، محفل میں دھانی رنگ کی چادر بچھائیے، اور لفظوں کی روشنائی سے روشن ہو شاخ شاخ، لفظوں کی روشنائی سے روشن ہو شاخ شاخ، مدحت کے گلستان کو ایسا سجائیے، مدحت کے گلستان کو ایسا بنائیے، اور مہکے تھے، ملاحظہ فرمائیں نیر بیعرض کر رہا ہوں کہ مہکے تھے دل میں تیسری شعبہ کو جو ابھی، مہکے تھے دل میں تیسری شعبہ کو جو ابھی، ان سرخ رنگ پھولوں پر ہریالی لائیے، مہکے تھے دل میں تیسری شعبہ کو جو ابھی، ان سرخ رنگ پھولوں پر ہریالی لائیے، اور چلنا ہے جن زمینوں پر سردار خلد کو، چلنا ہے جن زمینوں پر سردار خلد کو، راہوں میں ان کی سبز ستارے بچھائیے، راہوں میں ان کی سبز ستارے بچھائیے۔ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، ایک سلوات بھیجیں حضرات پہلے۔ کہ نقش قدم جو دیکھوں تو سورج کو دیکھ لوں، نقش قدم جو دیکھوں تو سورج کو دیکھ لوں، مولا میری نگاہوں سے پردہ ہٹائیے، کہ نقش قدم جو دیکھوں تو سورج کو دیکھ لوں، مولا میری نگاہوں سے پردہ ہٹائیے، اور واقف ہیں خضر طور کے سب واقعات سے، ملاحظہ فرمائیں گے حضرات، کر رہا ہوں دیکھیں گے کہ واقف ہیں خضر طور کے سب واقعات سے، ورنہ حسن سے کہتے کہ جلوہ دکھائیے، ورنہ حسن سے کہتے کہ جلوہ دکھائیے، اور پلکوں پہ میری خاک در مجتبیٰ ہے آج، پلکوں پہ میری خاک در مجتبیٰ ہے آج، تاروں سے کہیے اور کہیں جگمگائیے، کہ
پلکوں پر میری خاکے در مجتبیٰ ہے آج، پلکوں پر میری خاکے در مجتبیٰ ہے آج، تاروں سے کہیے اور کہیں جگمگائیے۔ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں گے کہ بولا قلم حسن سے میں چلتا تھا لوح پر، بولا قلم حسن سے میں چلتا تھا لوح پر، مرضی اب آپ کی مجھے جیسا چلائیے۔ کہ بولا قلم حسن سے میں چلتا تھا لوح پر، مرضی اب آپ کی مجھے جیسے چلائیے، مرضی اب آپ کی مجھے جیسے چلائیے۔ بس آخری شعر کہ سینے پہ اس کے لکھا ملے گا حسن کا نام، سینے پہ اس کے لکھا ملے گا حسن کا نام، باغ جنا کا کوئی بھی پتا اٹھائیے۔ کہ سینے پہ اس کے لکھا ملے گا حسن کا نام، باغ جنا کا کوئی بھی پتا اٹھائیے۔ اور حیدر کی التماس ہے ہر خاص و عام سے، حیدر کی التماس ہے ہر خاص و عام سے، مولا حسن کے جشن ولادت میں آئیے۔ حیدر کی التماس ہے ہر خاص و عام سے، مولا حسن کے جشن ولادت میں آئیے۔ حیدر کی التماس ہے ہر خاص و عام سے، مولا حسن کے جشن ولادت میں آئیے۔ بولا قلم حسن سے میں چلتا تھا لوح پر، مرضی اب آپ کی مجھے جیسا چلائیے۔ جناب حیدر رضا صاحب بہترین کلام سے نوازے تھے۔ بس ایک قطعہ ملاحظہ فرمائے، اس کے بعد شاعر آپ کی سماعت کے حوالے ملاحظہ فرمائے کہ اسلام ایک سراب ہے بے حب اہل بیت، اسلام ایک سراب ہے بے حب اہل بیت، للہ جان بوجھ کے دھوکہ نہ کھائیے۔ اسلام ایک سراب ہے بے حب اہل بیت، اسلام ایک سراب ہے بے حب اہل بیت، للہ جان بوجھ کے دھوکہ نہ کھائیے۔ اور بغض علی میں کیجئے سجدے ہمارا کیا، جنت کا شوق لے کے جہنم میں جائیے۔ بغض علی میں کیجئے سجدے ہمارا کیا، بغض علی میں کیجئے سجدے ہمارا کیا، جنت کا شوق لے کے جہنم میں جائیے۔ اور لائی ہیں عشق لینے کو رومال سیدہ، بس ہو چکی نماز مصلی اٹھائیے۔ لائی ہے عشق لینے کو رومال سیدہ، لائی ہے عشق لینے کو رومال سیدہ، بس ہو چکی نماز مصلی اٹھائیے۔ حضرات ہماری اس محفل میں آج کچھ ایسے بھی شعراء ہیں کہ جن کا آج کی شب محفل سے محفل تک کا سفر ہے، اور انہی میں ایک نام ہمارے مولانا عسکری صاحب کا بھی ہے۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ایک صلوات پڑھ دیں مرحبا۔ ایک مطلب ایک شعر بلند نص کر رہا ہوں، دادا فرمائیں کہ خدا کے دور بھی لگنے لگے سہانے سے، خدا کے دور بھی لگنے لگے سہانے سے، کریم آل محمد تمہارے آنے سے، خدا کے دور بھی لگنے لگے سہانے سے، کریم آل محمد تمہارے آنے سے۔ اور مولانا فرمائیں کہ خدا کے بعد فقط تیرا در ہے اے مولا، خدا کے بعد فقط تیرا در ہے اے مولا، جہاں پہ بڑھتی ہے عزت زیادہ آنے سے۔ خدا کے بعد فقط تیرا در ہے اے مولا، خدا کے بعد فقط تیرا در ہے اے مولا، خدا کے بعد فقط تیرا در ہے اے مولا، جہاں پہ بڑھتی ہے عزت۔ خدا
کے بعد فقط تیرا در ہے اے مولا، جہاں پر بڑھتی ہے عزت زیادہ آنے سے۔ یہ شعر ملادہ فرمایا کہ کھچی وہ تیغ گرا اونٹ جنگ ختم ہوئی، کھچی وہ تیغ گرا اونٹ جنگ ختم ہوئی، جمل میں زور شجاعت کے آزمانے سے، کھچی وہ تیغ گرا اونٹ جنگ ختم ہوئی، جمل میں زور شجاعت کے آزمانے سے۔ ایک مطلب تو شاہ سے فرمایا کہ اسے کتاب سے کوئی بھی فیضیاب نہ تھا، اسے کتاب سے کوئی بھی فیضیاب نہ تھا، وہ جس میں تیری فضیلت کا کوئی باب نہ تھا، وہ جس میں تیری فضیلت کا کوئی باب نہ تھا، اور قلم نے قتل کا انداز تم سے سیکھا ہے، قلم نے قتل کا انداز تم سے سیکھا ہے، یہ وہ سبق ہے کہ جو شامل نصاب نہ تھا، یہ وہ سبق ہے کہ جو شامل نصاب نہ تھا، تیرے سکون پہ ہے نفس مطمئن کا سلام، فرمائیں تیرے سکون پہ ہے نفس مطمئن کا سلام، میان بحر تلا تم بھی اضطراب نہ تھا، میان بحر تلا تم بھی اضطراب نہ تھا۔ شیخ ملادہ فرمائیں کہ کرم تمہارے بھلا ہم شمار کیا کرتے، کرم تمہارے بھلا ہم شمار کیا کرتے، کہ دشمنوں کو جب احسان کا حساب نہ تھا، کرم تمہارے بھلا ہم شمار کیا کرتے، کہ دشمنوں کو جب احسان کا حساب نہ تھا، کھلی جو آنکھ اٹھا چوک کے تو کیا دیکھا، فرمایا کہ کھلی جو آنکھ اٹھا چوک کے تو کیا دیکھا، فقیر شام کی جھولی میں آفتاب نہ تھا، کھلی جو آنکھ اٹھا چوک کے تو کیا دیکھا، فقیر شام کی جھولی میں آفتاب نہ تھا۔ فقیر شام کی جھولی میں آفتاب نہ تھا۔ آخری شعر کے جواب ظلم کا جنگیں تھیں اسلحے تھے مگر، میں جواب ظلم کا جنگیں تھیں اسلحے تھے مگر، جہاں میں صلح حسن سا کوئی جواب نہ تھا، جواب ظلم کا جنگیں تھیں اسلحے تھے مگر، جہاں میں صلح حسن سا کوئی جواب نہ تھا۔ کھلی جو آنکھ اٹھا چونک کے تو کیا دیکھا، فقیر شام کی جھولی میں آفتاب نہ تھا۔ آزاد یہ تھے مولانا عسکری صاحب جو اپنے بہترین و مرصع کلام سے نواز رہے تھے۔ یہاں جن شعراء کی فہرست ابھی تک چل رہی تھی وہ بھی پھر چلے گی، لیکن زیادہ تر شعراء اکرام یہاں ایسے ہیں کہ جن کو صرف اسی محفل میں پڑھنا ہے، تو میں اس فہرست کا بھی ایک شاعر پڑھوا دوں۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب میثم کاظمی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں کہ وہ پڑھیں گے اور بیٹھیں گے بھی، اس لیے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے پڑھیں گے بیٹھیں گے۔ معافی چاہیے۔ اور محمد والے محمد صلوات والے محمد۔ ایک مطلب 4 شعر ملاحظہ فرمائیں۔ یہ قطرہ قطرہ آنسو رفتہ رفتہ ہو ہی جائے گا، یہ قطرہ قطرہ آنسو رفتہ رفتہ ہو ہی جائے گا، یہ قطرہ قطرہ آنسو رفتہ رفتہ ہو ہی جائے گا، سمندر سے محبت ہے تو دریا ہو ہی جائے گا،
سمندر سے محبت ہے تو دریا ہو ہی جائے گا. شعر ملاحظہ فرمائیں. اسی کے پاؤں کے نیچے ازل سے روح عالم ہے. اسی کے پاؤں کے نیچے ازل سے روح عالم ہے. علی مارے جسے ٹھوکر وہ زندہ ہو ہی جائے گا. علی مارے جسے ٹھوکر وہ زندہ. اسی کے پاؤں کے نیچے ازل سے روح عالم ہے. علی مارے جسے ٹھوکر وہ زندہ ہو ہی جائے گا. علی مارے جسے ٹھوکر وہ زندہ ہو ہی جائے گا. تو اجالے حافظ قرآن کی آنکھوں میں بھلا کب تک. اجالے حافظ قرآن کی آنکھوں میں. اجالے حافظ قرآن کی آنکھوں میں بھلا کب تک. یہی دوری ہے حیدر سے تو اندھا ہو ہی جائے گا. یہی دوری ہے حیدر سے تو اندھا ہو ہی جائے گا. یہی دوری ہے حیدر سے تو اندھا ہو ہی جائے گا. تو خلیل کبریا یہ کہہ کے گھر تعمیر کرتے ہیں. خلیل کبریا یہ کہے کہ گھر تعمیر کرتے ہیں. جہاں تم پاؤں رکھ دو گے وہ کعبہ ہو ہی جائے گا. جہاں تم پاؤں رکھ دو گے وہ کعبہ ہو ہی جائے گا. جہاں تم پاؤں رکھ دو گے وہ کعبہ ہو ہی جائے گا. شعر ملاحظہ فرمائے. ضمیر حر یہی کہہ کے سمجھاتا رہا حر کو. ضمیر حر یہی کہہ کے سمجھاتا رہا حر کو. اذاں اکبر کو دینے دو اجالا ہو ہی جائے گا. اذاں اکبر کو دینے دو اجالا ہو ہی جائے گا. ضمیر حر یہی کہہ کے سمجھاتا رہا حر کو. اذاں اکبر کو دینے دو اجالا ہو ہی جائے گا. اذاں اکبر کو دینے دو اجالا ہو ہی جائے گا. تو ستمگاروں بٹھاؤ لاکھ پہرے دار دریا پر. ستمگاروں بٹھاؤ لاکھ پہرے دار دریا پر. اگر عباس چاہیں گے تو قبضہ ہو ہی جائے گا. اگر عباس چاہیں گے تو قبضہ ہو ہی جائے گا. یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائے. اگر عباس چاہیں گے تو قبضہ ہو ہی جائے گا. تو کسی بھی قوم میں کیجے غم شبیر کی باتیں. کسی بھی قوم میں کیجے غم شبیر کی باتیں. اگر احساس زندہ ہے تو گریا ہو ہی جائے گا. اگر احساس زندہ ہے تو گریا ہو ہی جائے گا. کسی بھی قوم میں کیجے غم شبیر کی باتیں.
اگر احساس زندہ ہے تو گریہ ہو ہی جائے گا، اگر احساس زندہ ہے تو گریہ ہو ہی جائے گا۔ کسی بھی قوم میں کیجئے غم شبیر کی باتیں، اگر احساس زندہ ہے تو گریہ ہو ہی جائے گا۔ یہی کہہ کے ضمیر حر یہی کہہ کے سمجھاتا رہا حر کو، اذاں اکبر کو دینے دو اجالا ہو ہی جائے گا۔ امام میثم کاظمی صاحب سے آپ نے ان کا بہترین کلام سماعت فرمایا، اذاں اکبر کو دینے دو اجالا ہو ہی جائے گا۔ ایک قطعہ ملاحظہ فرمائے کہ خطرات سے پائی ہے اما سجدوں نے جس میں، خطرات سے پائی ہے اما سجدوں نے جس میں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بھائی ادھر تشریف لیں حاشر صاحب، اور آپ خوشنود صاحب، جناب گلریز نقوی صاحب، اتنے پیچھے بیٹھنے کے لیے سامنے آئیے ادھر خطرات سے پائی ہے اما سجدوں نے جس میں، وہ بیڑا سرے کرب و بلا پار ہوا ہے۔ خطرات سے پائی ہے اما سجدوں نے جس میں، وہ بیڑا سرے کرب و بلا پار ہوا ہے۔ اور صدیوں کا تھکا ماندہ یہ سویا ہوا اسلام، اکبر نے اذاں دی ہے تو بیدار ہوا ہے۔ صدیوں کا تھکا ماندہ یہ سویا ہوا اسلام، صدیوں کا تھکا ماندہ یہ سویا ہوا اسلام، صدیوں کا تھکا ماندہ یہ سویا ہوا اسلام، اکبر نے اذاں دی ہے تو بیدار ہوا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں اپنی پچھلی فہرست کے ایک اور شاعر جناب باسل افتخاری صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور کرنے کا لائیں۔ صلوات محمد والا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صلوات اور بیت محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کب ہے آساں تیری مدحت میں قصیدہ لکھنا، کب ہے آساں تیری مدحت میں قصیدہ لکھنا، کب ہے آساں تیری مدحت میں قصیدہ لکھنا، یہ تیرا لطف و کرم ہے میرا پڑھنا لکھنا، یہ تیرا لطف و کرم ہے میرا پڑھنا لکھنا۔ کہکشاں ہو نجوم اور یہ مہرے تاباں، کہکشاں ہو نجوم اور یہ مہرے تاباں، تیری گردے کفے پا کا انہیں سایہ لکھنا، کفے پا کا انہیں سایہ لکھنا، شعر نہ سکھا ہو ہی جائے گا، آیا چھیڑیں گے جب ذکر تیرا، ہو ہی جائے گا، آیا چھیڑیں گے جب ذکر تیرا، تیرے دشمن کا
بھلا کس لیے شجرہ لکھنا اس لیے شجرہ لکھنا. ایک صلوات بھیجے محمد والے. آئیے اوپر ایک صلوات بھیجے محمد والے. ایک اس سے بہتر صلوات بھیجے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تیرے دشمن کا بھلا کس لیے شجرہ لکھنا. شعر نظر کر رہا ہوں. تیری صلح کے منکر کے آتش کا منکر ہو. تیری صلح کے منکر کے آتش کا منکر کر گیا رسوا انہیں حد سے زیادہ. تیری صلح کے منکر کے آتش کا منکر کر گیا رسوا انہیں حد سے زیادہ لکھنا. ایک صلوات بھیجو محمد والا. ایک مطلب اور 3 اشعار اور ملاحظہ کر لیں. تازہ ترین شعر ہیں. عرض کر رہا ہوں. ایک صلوات ہو بھیجے محمد والوں. بام کعبہ پر ہے عباس دلاور کے قدم. بام کعبہ پر ہے عباس دلاور کے قدم. اب زمین پر ہے کہاں اللہ کے گھر کے قدم. اب زمین پر ہے کہاں اللہ کے گھر کے قدم. شعر میں کر رہا ہوں. چشمہ کوثر ابلتا برسرے کرب و بلا. چشمہ کوثر ابلتا برسرے کرب و بلا. کاش پڑ جاتے زمین پر شیخ اصغر کے قدم. کاش پڑ جاتے زمین پر شیخ اصغر کے قدم. ہاتھ پیش کرو ملاحظہ کریں. سن رسیدہ شہ کے ناصر ہو کے طفل شیر خوار. سن رسیدہ شہ کے ناصر ہو کے طفل شیر خوار. شے کی نصرت میں رکھے سب نے برابر کے قدم. شے کی نصرت میں رکھے سب نے برابر
کے قدم اس زمین کی عظمتیں ہیں عرش سے بھی ماں سوا، اس زمین کی عظمتیں ہیں عرش سے بھی ماں سوا، جس نے دیکھے جانشینان پیغمبر کے قدم، جس نے دیکھے جانشینان پیغمبر کے قدم. جی اچھا ٹھیک ہے، ایک مطلب دو شعر اور ایک صلوات اور بھیجے محمد والا، ایک اور صلوات بھیجے محمد والا. وہاں سے بھی یہاں سے فرمائش کیجیے، آ کے یہاں بیٹھیے. ایک مرتبہ دو تین شعر پیش کر ہمارے آغو بھائی کی فرمائش. تمہاری دید کا ہے انتظار آنکھوں کو، تمہاری دید کا ہے انتظار آنکھوں کو، تمہاری دید کا ہے انتظار آنکھوں کو، قرار چاہیے ان بے قرار آنکھوں کو، قرار چاہیے ان بے قرار آنکھوں کو، یہیں کہیں کسی گوشے میں تم بھی ہو موجود، یہیں کہیں کسی گوشے میں تم بھی ہو موجود، میرے امام ہے یہ اعتبار آنکھوں کو، میرے امام ہے یہ اعتبار آنکھوں کو. آخری شعر ملاحظہ کریں. یہ جب بھی چاہیں پہنچ جائیں تیری خدمت میں، یہ جب بھی چاہیں پہنچ جائیں تیری خدمت میں، یہ کام چاہیے بے روزگار آنکھوں کو، یہ کام چاہیے بے روزگار آنکھوں کو، قرار چاہیے. یہ جب بھی چاہیں پہنچ جائیں تیری خدمت میں، یہ کام چاہیے بے روزگار آنکھوں کو. جناب عباس مہندی باسل افتخاری صاحب اپنے مرصع اور خوبصورت کلام سے نوازے تھے. میں گزارش کر رہا ہوں جناب ذکی بھارتی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. حال دل عزیز شاعر اہل بیت جناب ذکی بھارتی صاحب. ایک مطلع اور 5-6 شعر کی زحمت. بھائی ہو گیا حاصل شرف جس کو تیرے دیدار کا، ہو گیا حاصل شرف جس کو
تیرے دیدار کا تذکرہ کرتا نہیں وہ مصر کے بازار کا، تذکرہ کرتا نہیں وہ مصر کے بازار کا۔ شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ دونوں عالم میں بجز شبر کے دیکھا ہی نہیں، دونوں عالم میں بجز شبر کے دیکھا ہی نہیں، ایسا رہبر جو قلم سے کام لے تلوار کا، ایسا رہبر جو قلم سے کام لے تلوار کا۔ میں شعر پیش کرنا، سماعت فرمائیے گا۔ ایک آیت کا تو لا سکتا نہیں کوئی جواب، ایک آیت کا تو لا سکتا نہیں کوئی جواب، کیا قصیدہ کوئی لکھے آپ کے معیار کا، کیا قصیدہ کوئی لکھے آپ کے معیار کا، اس لیے کھینچی نہیں شاید حسن نے ذوالفقار، اس لیے کھینچی نہیں شاید حسن نے ذوالفقار، زخم اچھا ہو نہیں سکتا قلم کے وار کا، اس لیے کھینچی نہیں شاید حسن نے ذوالفقار، زخم اچھا ہو نہیں سکتا قلم کے وار کا۔ یہ بس دو شعر کی زحمت پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ایک بار سے بلند نعرے صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ یہ اگر چاہے تو سورج کو ضیائیں بخش دے، یہ اگر چاہے تو سورج کو ضیائیں بخش دے، وہ اثر رکھتا ہے ذرہ آپ کے دربار کا، وہ اثر رکھتا ہے ذرہ، بس یہ آخری شعر، آپ کے دربار کا۔ یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ دل میں عشق کربلا ماتھے پہ خاک کربلا، دل میں عشق کربلا ماتھے پہ خاک کربلا، ہم کوئی سجدہ کبھی کرتے نہیں بیکار کا، دل میں عشق کربلا ماتھے پہ خاک کربلا، ہم کوئی سجدہ کبھی کرتے نہیں بیکار کا۔
جناب ذکی بھارتی صاحب سے آپ نے ان کا خوبصورت کلام، ان کی خوبصورت آواز میں سماعت فرمایا۔ ہاں پکار رہا ہوں، ہم کوئی سجدہ کبھی کرتے نہیں بیکار کا، دل میں عشق کربلا ماتے بخاک کربلا، میں جی رہا ہوں وارث علی کے انتظار میں، میں جی رہا ہوں وارث علی کے انتظار میں، وہ کام کر رہا ہوں جو ہے میرے اختیار میں، میں جی رہا ہوں وارث علی کے انتظار میں، وہ کام کر رہا ہوں جو ہے میرے اختیار میں، ہیں دشمن علی کے دوست آپ یہ نہ بھولیے، ہیں دشمن علی کے دوست آپ یہ نہ بھولیے، چڑھے ہوئے ہیں آپ بھی نگاہ ذوالفقار میں، ہیں دشمن علی کے دوست آپ یہ نہ بھولیے، ہیں دشمن علی کے دوست آپ یہ نہ بھولیے، چڑھے ہوئے ہیں آپ بھی نگاہ ذوالفقار میں، جبیں پر سجدے کا نشان دل میں بغض اہل بیت، جبیں پر سجدے کا نشان دل میں بغض اہل بیت، چراغ ہے مزار پر اندھیرا ہے مزار میں، جبیں پر سجدے کا نشان دل میں بغض اہل بیت، جبیں پر سجدے کا نشان دل میں بغض اہل بیت، چراغ ہے مزار پر اندھیرا ہے مزار میں، جبیں پر سجدے کا نشان دل میں بغض اہل بیت، چراغ ہے مزار پر اندھیرا ہے مزار میں۔ بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب حسنین رضوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سنائیں۔ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ کہ حدود فکر کو تھوڑا سا اور وا کر کے، حدود فکر کو تھوڑا سا اور وا کر کے، نکل گیا تھا بہت دور یہ خطا کر کے، نکل گیا تھا بہت دور یہ خطا کر کے، اور تیرے صفات جو سوچے تو دل لرزنے لگا، تیرے صفات جو سوچے تو دل لرزنے لگا، تیرا قصیدہ لکھا ہے خدا خدا کر کے، تیرے صفات جو سوچے تو دل لرزنے لگا، تیرا قصیدہ لکھا ہے خدا خدا کر کے، تیرا قصیدہ لکھا ہے خدا خدا کر کے۔ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک مطلع چند شعر میں لگا ہوں کہ ذکر ابن بطول ہوتا ہے، ذکر ابن بطول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ہم قصیدہ حسن کا پڑھتے ہیں، ہم قصیدہ حسن کا پڑھتے ہیں، شاد قلب رسول ہوتا ہے، ہم قصیدہ حسن کا پڑھتے ہیں، شاد قلب رسول ہوتا ہے، اور ان کی الفت ہو جس کے سینے میں، ان کی الفت ہو جس کے سینے میں، عمل اس کا قبول ہوتا ہے، ان کی الفت ہو جس کے سینے میں، عمل اس کا قبول ہوتا ہے، تیرا دشمن تیرا عاشق گلاب شجر جس میں کوئی پتا نہ پھول ہوتا ہے، بغض شب پر ہے وہ شجر جس میں کوئی پتا نہ پھول ہوتا ہے۔ شعر بطور خاص ملاحظہ ہو کہ فکر کی جانماز پر ہوں حسن، فکر کی جانماز پر ہوں حسن، تو تخیل کو طول ہوتا ہے، فکر کی جانماز پر ہوں حسن، تو تخیل کو طول ہوتا ہے، تو تخیل کو طول ہوتا ہے، اور نظر لطف ان کی ہونے سے، نظر لطف ان کی ہونے سے صاحب گل ببول ہوتا ہے، نظر لطف ان کی ہونے سے صاحب گل ببول ہوتا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔
جناب حسنین رضوی صاحب کے خوبصورت کلام کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں جناب خشنود مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. انہیں بھی کسی محفل میں جانا ہے. بہرحال محفل سے محفل تک کا سفر ہے. کچھ شعراء کا اب شروع ہو چکی ہے, اب ضرورت نہیں تھی. برائے تعزیر ظہور امام زمانہ سام نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ کہ کام لیتا ہے نگاہوں سے وہی تلوار کا, کام لیتا ہے نگاہوں سے وہی تلوار کا. ارے خون ہے جس کی رگوں میں ہے در کرار کا, خون ہے جس کی رگوں میں ہے در کرار کا. ارے چاندنی ہے حسن یوسف, حسن شبر چاند ہے, چاندنی ہے حسن یوسف, حسن شبر چاند ہے. ارے تذکرہ پھر کیوں کروں میں مصر کے بازار, تذکرہ پھر کیوں کروں میں مصر کے بازار کا. چار میں سے ہو سمجھ فرمائیں, ایک سلوات بھیج دیں آپ حضرات کہ بھید کھل جائے گا فوراً بد نسب افراد کا, بھید کھل جائے گا فوراً بد نسب افراد کا. ارے نعرہ حیدر کو محفل میں لگا کر دیکھیے, نعرہ حیدر کو محفل میں لگا کر دیکھیے. ارے مصطفیٰ کی آل سے الفت کا دعویٰ جو کرے, مصطفیٰ کی آل سے الفت کا دعویٰ جو کرے. ارے عید زہرا میں کبھی اس کو بلا کر دیکھیے, مصطفیٰ کی آل سے الفت کا جو دعویٰ کرے, عید زہرا میں کبھی اس کو بلا کر دیکھیے. دو آخری قطعے بس پیش کروں, ایک سلوات بھیج دیں. کہ کتنے ہی قصر ہو گئے تعمیر خلد میں, کتنے ہی قصر ہو گئے تعمیر خلد میں. ارے نوحے سے مرثیے سے سلام حسین سے چاروں طرف ہے دیکھیے
चारों तरफ है देखिए रोज़े इमाम के रौनक है लखनऊ में इमाम हुसैन से। एक सलवात और भेज दें आप हज़रात, आखिरी 4 से पेश करो कि ज़हरा तेरे कातिल से जो बेजार नहीं है, ज़हरा तेरे कातिल से जो बेजार नहीं है, ज़हरा तेरे कातिल से जो बेजार नहीं है, अरे उस शख्स की माँ साहिब किरदार नहीं। ज़हरा तेरे कातिल से जो बेजार नहीं है, उस शख्स की माँ साहिब किरदार नहीं है। अरे होती है मेरे घर में तबर्रे की तिलावत, होती है मेरे घर में तबर्रे की तिलावत, होती है मेरे घर में तबर्रे की तिलावत। अरे कोई भी मेरे घर में रवादार नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। होती है मेरे घर में तबर्रे की तिलावत, कोई भी मेरे घर में रवादार नहीं है। जनाब खुशसूद मुस्तफ़ा साहब हक़ाइक़ पर मबनी अशार से नवाज रहे थे। होती है मेरे घर में तबर्रे की तिलावत, कोई भी मेरे घर में रवादार नहीं है। मौलाना फरमाए कि आईना हो तो हश्र के बाज़ार में लाएं, पत्थर का यहाँ कोई तलबगार नहीं है। आईना हो तो हश्र के बाज़ार में लाएं, पत्थर का यहाँ कोई तलबगार नहीं है। क्या कीजिएगा बेहुब्बे अली हुब्बे मोहम्मद, इस माल का कोई भी ख़रीदार नहीं। क्या कीजिएगा बेहुब्बे अली हुब्बे मोहम्मद, क्या कीजिएगा। हमें इसरार नहीं है और खैबर में अलम मिलना बताता है अली को, जर्रार है कर्रार है फर्रार नहीं। खैबर में अलम मिलना बताता है अली को, या अली। खैबर में अलम मिलना बताता है अली को, जर्रार है कर्रार है फर्रार नहीं है। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अली अनवार जाफरी साहब की खिदमत तशरीफ़ लाएँ और अपने कलम। हाज़रीन मजलिस महफ़िल सलामुन अलैकुम। मैं सबसे पहले हज़रत हुज्जत की खिदमत में, उसके बाद आप सभी हज़रात की खिदमत में आमद आमद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं 4 मिसरे इस एतराफ़ के साथ यकीनन लिसान इंसानी से लिसानुल्लाह के बेटे की फ़जीलत बयान नहीं की जा सकती। ये 4 मिसरे एतराफ़न पेश कर रहा हूँ, उसके बाद कलाम पेश करता हूँ कि कैसे अल्फाज में सुर्ख़ी चमन लाऊं मैं, कैसे अल्फाज में सुर्ख़ी चमन लाऊं मैं, किस तरह हुस्न अक़ीदत के सुखन लाऊं मैं। कैसे अल्फाज में सुर्ख़ी चमन लाऊं मैं, किस तरह हुस्न अक़ीदत के सुखन लाऊं मैं। और खिंच गई थी जो सरेदार ज़बाने मीसम, अब कहाँ से वो ज़बां और दहन लाऊं मैं। खिंच गई थी जो सरेदार ज़बाने मीसम, अब कहाँ से वो ज़बां और दहन लाऊं मैं।
میں نے اعترافاً پیش کیا کہ میں یقیناً قاصر ہے زبان انسانی کہ وہ لسان اللہ کے بیٹے کے فضائل بیان کر سکے، اور جرت بھی ہے کہ بزرگ شعراء تشریف فرمائیں، ان کی موجودگی میں میں لب کشائی کروں۔ بس چند اشعار پیش کرنے، 4 مصرے اردو ادب سے واقف تشریف فرمائیں، پیش کر رہا ہوں سید الشہداء کی شان میں کہ نبی کی جان دل زہرا کا چین کہتے ہیں، نبی کی جان دل زہرا کا چین کہتے ہیں، حدیقہ گل بدر و حنین کہتے ہیں، نبی کی جان دل زہرا کا چین کہتے ہیں، حدیقہ گل بدر و حنین کہتے ہیں، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں، ہر ایک ذہن میں ہے، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ اب آپ آمادہ ہو گئے تو ممدوح کی شان میں بھی چند اشعار پیش کر دوں۔ میں چاہتا ہوں کہ سب شامل ہو جائیں جشن میں، کہ اس لیے کہ جشن نہ سنایا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کی شمولیت اس میں رہے۔ یا علی 4 مصرے امام حسن کی شان میں پیش کر رہا ہوں، حضور دیکھیں گے کہ تاخیر ہے نہ اس میں شتاب ہے، تاخیر ہے، شتاب میں اپنے جوان بھائیوں کے لیے بیان کروں، شتاب یعنی جلد بازی، تاخیر ہے نہ اس میں شتاب ہے، جیسا جہاں سوال ہے ویسا جواب ہے، تاخیر ہے نہ اس میں شتاب ہے، جیسا جہاں سوال ہے ویسا جواب ہے، اور طوفان سے پہلے جیسے سمندر میں ہو سکوت، صلح حسن ایک ایسا خاموش انقلاب ہے، طوفان سے پہلے جیسے سمندر میں ہو سکوت، صلح حسن ایک ایسا خاموش انقلاب ہے، صلح حسن ایک ایسا خاموش انقلاب ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد والے ایک کلام کے چند اشعار اور پیش کر دوں۔ یقیناً میں نے چاہا تھا کہ اس میں جو ترتیب ہے مدح، گریز و ساقی نامہ اور اس کے بعد، لیکن وہ مکمل ہو نہیں پایا اور اس کے لیے وقت بھی درکار ہے، لیکن چند اشعار کہیں میں پیش کر رہا ہوں۔ ولایتی نور جن کے سینے میں ہے وہ چہرے نکھر رہے ہیں، ولایتی نور جن کے چہرے میں ہے، جن کے سینوں میں ہے وہ چہرے نکھر رہے ہیں، ولایتی نور جن کے سینوں میں ہے وہ چہرے نکھر رہے ہیں، ہے قلب مومن میں جو تجلی یہ اس کے جلوے بکھر رہے ہیں، ہے قلب مومن میں جو تجلی یہ اس کے جلوے بکھر رہے ہیں، کہ نور شبر کو بھیج کر خانہ علی میں خدا یہ بولا، شعر سنیں گے، کہ نور شبر کو بھیج کر خانہ علی میں خدا یہ بولا، 23ویں کو قرآن بھیجوں گا آج قاری اتر رہے ہیں، 23ویں کو قرآن بھیجوں گا آج قاری اتر رہے ہیں، 23ویں کو قرآن بھیجوں گا آج قاری اتر رہے ہیں۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص پیش کر رہا ہوں، سنیں گے؟ ایک درود پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں، دیکھیں گے کہ خدا نہ کہنے لگے علی کو تمام عقل بشر جہاں میں، خدا نہ کہنے لگے علی کو تمام عقل بشر جہاں میں، یوں بن کے مصداق لم یلد مجتبی زمیں پر اتر رہے ہیں، یوں بن کے مصداق لم یلد مجتبی زمیں پر اتر رہے ہیں، یوں بن کے مصداق لم یلد مجتبی زمیں پر اتر رہے ہیں۔ اور یہ شعر پیش کر رہا ہوں، عبداللہ بھائی دیکھیں گے کہ قسم خدا کی وہ لوگ بالکل مثال عمرو و معاویہ ہیں، بطور خاص پیش کر رہا ہوں،
تاریخ نامہ آپ کی نظر میں ہے کہ جس وقت معاویہ نے خدا لعنت کرے اس ملعون پہ کہ اس نے صلح کری امام حسن سے، تو باقاعدہ ایک پروپوگینڈا کیا کہ ان کے فضائل کو چھپانے کا۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں، متوجہ رہیں گے کہ قسم خدا کی وہ لوگ بالکل بالکل مثال عمر و معاویہ ہیں جو تیرے ممبر پہ بیٹھ کر بھی فضیلتوں سے مکر رہے ہیں۔ قسم خدا کی وہ لوگ بالکل مثال عمر و معاویہ ہیں جو لوگ ممبر پہ بیٹھ کر بھی فضیلتوں سے مکر رہے ہیں، جو تیرے ممبر پہ بیٹھ کر بھی فضیلتوں سے مکر رہے ہیں، جو تیرے ممبر پہ بیٹھ کر بھی فضیلتوں سے مکر رہے ہیں۔ جو لوگ قسم خدا کی وہ لوگ بالکل مثال عمر و معاویہ ہیں جو تیرے ممبر پہ بیٹھ کر بھی فضیلتوں سے مکر رہے ہیں، جو تیرے ممبر پہ بیٹھ کر بھی فضیلتوں سے مکر رہے ہیں۔ اور صراط پہ کس طرح چلو گے کہ وہ تو سیدھا سا راستہ ہے۔ صراط پہ کس طرح چلو گے کہ وہ تو سیدھا سا راستہ ہے، نماز میں جب تمہارے چہرے نہ ایک جانب ٹھہر رہے ہیں۔ صراط پہ کس طرح چلو گے، صراط پہ کس طرح چلو گے کہ وہ تو سیدھا سا راستہ ہے۔ صراط پہ کس طرح چلو گے کہ وہ تو سیدھا سا راستہ ہے، نماز میں جب تمہارے چہرے نہ ایک جانب ٹھہر رہے ہیں، نماز میں جب تمہارے چہرے نہ ایک جانب ٹھہر رہے ہیں۔ ایک درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک صلح کے ذیل میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں۔ یہ صلح نامہ فقط نہیں ہے، ذرا توجہ سے دیکھیے تو، یہ صلح نامہ فقط نہیں ہے، ذرا توجہ سے دیکھیے تو، حسن قلم سے یہ فتح کرب و بلا کو تحریر کر رہے ہیں۔ یہ صلح نامہ فقط نہیں ہے، یہ صلح نامہ فقط نہیں ہے، ذرا توجہ سے دیکھیے تو، حسن یہ تحریر، یہ صلح نامہ فقط نہیں ہے، ذرا توجہ سے دیکھیے تو، حسن قلم سے یہ فتح کرب و بلا کو تحریر کر رہے ہیں۔ اور بس آخری شعر پیش کر رہا ہوں۔ سرور ہے قلب متقی میں ہر ایک مومن چہک رہا ہے، سرور ہے قلب متقی میں ہر ایک مومن چہک رہا ہے، جو کہہ رہے تھے نبی کو ابتر اب ان کے چہرے اتر رہے ہیں۔ سرور ہے قلب مومن جو کہہ رہے تھے نبی کو ابتر اب ان کے چہرے اتر رہے ہیں۔ درود پڑھیں محمد والے۔ جو کہہ رہے تھے نبی کو ابتر اب ان کے چہرے اتر رہے ہیں۔ یہ حضرات جناب انوار علی صاحب کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں جامع گلریز نقی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں، لیکن اگر اسی طرح ہر شاعر پڑھ کے جاتا رہا تو اعجاز زیدی صاحب جب پڑھ لو گے تو ہم سن رہے ہوں گے اور یا صدر مقاصدہ ہوں گے۔ ایک صلوات بھیج دیے محمد میں۔ وہ لفظ ڈھونڈ کے لائے قلم برائے حسن، وہ لفظ ڈھونڈ کے لائے قلم برائے حسن، وہ لفظ ڈھونڈ کے لائے قلم برائے حسن، خوشی سے جھوم اٹھے محفل ثنائے حسن،
خوشی سے جھوم اٹھے محفل ثنائے حسن. شعر پیش کر رہا ہوں ذرا دیکھیے گا بہت توجہ کے ساتھ کہ خلل پڑانا چراغ عمل کی لو میں کوئی، خلل پڑانا چراغ عمل کی لو میں کوئی، اندھیرا جتنا بڑھا اتنا جگمگائے حسن. خلل پڑانا چراغ عمل کی لو میں کوئی، خلل پڑانا چراغ عمل کی لو میں کوئی، اندھیرا جتنا بڑھا اتنا جگمگائے حسن. اندھیرا جتنا بڑھا اتنا جگمگائے حسن. شعر پیش کر رہا ہوں دیکھیے گا حضرات. اندھیرا جتنا بڑھا اتنا جگمگائے حسن، مقابلہ ہو اندھیروں کا کیا اجالوں سے، مقابلہ ہو اندھیروں کا کیا اجالوں سے، کہاں وہ شام کا حاکم کہاں گدائے حسن. مقابلہ ہو اندھیروں کا کیا اجالوں سے، کہاں وہ شام کا حاکم کہاں گدائے حسن. خواص کا مجمع ہے اور بالخصوص شعراء کرام موجود ہیں. شعر نظر کر رہا ہوں. کہاں وہ شام کا حاکم کہاں گدائے حسن، تمہارے جدو بھائی تمہارے سینوں میں محفوظ ہے ہر ایک آواز، تمہارے سینوں میں محفوظ ہے ہر ایک آواز، فضاؤں ہم کو سنا دو ذرا صدائے حسن. تمہارے سینوں میں محفوظ ہے ہر ایک آواز، فضاؤں ہم کو سنا دو ذرا صدائے حسن، فضاؤں ہم کو سنا دو ذرا صدائے حسن. آخری شعر اور منقبت کا سب سے نایاب شعر آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں دیکھیے گا. فضاؤں ہم کو سنا دو ذرا صدائے حسن. آخری شعر. فضاؤں ہم کو سنا دو ذرا صدائے حسن، یہ خوف تھا مختار بھائی، یہ خوف تھا کہ زمینوں پہ ہو نہ بے ادبی، یہ خوف تھا کہ زمینوں پہ ہو نہ بے ادبی، فلک نے کر لیے محفوظ نقش پائے حسن، یہ خوف تھا کہ زمینوں پہ ہو نہ بے ادبی، فلک نے کر لیے محفوظ نہ. آپ حضرات تشریف رکھیں. ابھی اس محفل میں ایک بہت ہی مقدس شخصیت حجت الاسلام عالی جناب مولانا اشرف علی صاحب قبلہ، جو آغا شیستانی کے جو ہمارے مرجع تقلید ہیں شیستانی صاحب، ان کے نمائندے ہیں. انہوں نے اپنا نمائندہ بنا کے ہندوستان میں پورے اتر پردیش کے لیے انہیں یہاں بھیجا ہے، تو وہ اس وقت اس محفل میں تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات ان کا صلوات سے استقبال کیجیے گا.
جب تک میں گزارش کر رہا ہوں جناب حشر لکھنوی صاحب کی خدمت کو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے کچھ اور رونق محفل بڑھے اگر آ جائیں، ادھر جو بیٹھے ہیں وہ لوگ ادھر آ جائیں، ادھر سامنے آ جائیں۔ نعرہ سلوات بھیجیے آپ حضرت، مطلب پیش کرو بلا دفعہ۔ رگوں میں خون اب طالب ہی کا جوہر ہے، رگوں میں خون اب طالب ہی کا جوہر ہے، رگوں میں خون اب طالب کا جوہر ہے، بطول ماہ تو نانا میرا پیمبر ہے، بطول ماہ تو نانا میرا پیمبر ہے، اور حسن ہے نام میرا لافتہ کا بیٹا ہوں، حسن ہے نام میرا لافتہ کا بیٹا ہوں، میرا قلم ہے جو ایک ذوالفقار پہ کر ہے، میرا قلم ہے جو ایک ذوالفقار پہ کر ہے، اور نبی کی گود ہے گہوارہ ادب میرا، نبی کی گود ہے گہوارہ ادب میرا، خدا کا گھر ہے جو کعبہ وہی میرا گھر ہے، خدا کا گھر ہے جو کعبہ وہی میرا گھر ہے، اور اسے کنارے لگا دوں گا میں سلو کر کے، اسے کنارے لگا دوں گا میں سلو کر کے، ماں بیا جو میرے راستے کا پتھر ہے، ماں بیا جو میرے راستے کا پتھر ہے شہر علم کا کل علم میرے سینے میں، ہے شہر علم کا کل علم میرے سینے میں، مجھے خبر ہے جو تیرے دل کے اندر ہے، مجھے خبر ہر ماہ ہمارے درمیان ایک بہت ہی مقدس شخصیت حجت الاسلام عالی جناب مولانا اشرف علی صاحب تشریف لا رہے ہیں، جو نمائندہ مرجع تقلید آیت اللہ سیستانی دامِ ظلہ ہمارے ہندوستان آیت اللہ سیستانی صاحب نے، جن کو ہندوستان میں پورے اتر پردیش کے لیے اپنا وکیل بنا کے بھیجا ہے، وہ اس وقت ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ سلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔
آئیے تنویر عباس صاحب. تعارف نہیں ہے. قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا ارشد علی غروی صاحب اور دیگر علماء ہمارے مولانا محمد حسین صاحب، مولانا تنویر عباس نجفی صاحب، مولانا رحمت صاحب انبر صاحب، مولانا اعجاز اختر صاحب، مولانا عمار کاظم جربلی صاحب تشرائع سے بھی ان کو اپنا وکیل خاص معین کیا ہے، اور ہم ان سے امید رکھتے ہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ آقا کی ہدایات کو یہاں کے اوپر جاری و ساری فرمائیں گے، اور ملت میں جو انتشار ہیں عقائد و نظریات کے ختم ہوں گے، اور تمام ملت اشہد ان علی ولی اللہ پر متحد ہوگی انشاءاللہ. میں گزارش کروں خطیب انقلاب مولانا عباس. مختصر تعارف کے بعد میں اس محفل کے بانی جناب اصغر کنتوری صاحب کے جانشین جناب ابوذر کنتوری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے مہمانان خاص کی گلوپوشی فرمائیں. شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، تو ہم سب کی خواہش ہے کہ حجت الاسلام مولانا اشرف علی صاحب ہمیں اپنے کچھ کلمات سے نواز دیں. تو یہ ہماری تہنیک و تبریک آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ یہ ایسے عظیم شہزادے کی ولادت ہے، یہ ایسے حسین پھول کھلا ہے باغ زہرا میں، خاندان عصمت و طہارت میں، کہ جس کی خوشے تانۂ ابتر ہمیشہ کے لیے ناپید ہو گیا. آپ دیکھ لیں دشمن اہل بیت کی، لیکن برکت کہیں سے نہیں ہوئی. فقط نسل ہی ناپید نہیں ہو گئی بلکہ ان کے علمی نسل میں بھی جو کوئی ثمر نہیں آیا، کوئی پھل نہیں آیا. تو آپ کا لقب ایک جو ہے کریم اہل بیت ہے، امام حسن علیہ السلام کا. میرے دونوں بچے حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اب لوگوں کو جو ہے بڑی مشکل ہوئی کہ ہمارا تو کہیں کوئی ہمیں جگہ نہیں مل رہی ہے، تو کہہ دیا کہ فلاں جو ہے فلاں سقف الجنہ، فلاں جو ہے جنت کی چھت ہے. جب کوئی فضیلت خاندان میں یا کردار میں نہ ہو تو ادھر ادھر سے جو ہے چرانے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن جو ہے وہ خود جو ہے فضیلت بتا دیتی ہے کہ میں فٹ نہیں ہو سکتی یہاں پر. تو فلاں کے لیے کہہ دیا فلاں جدران الجنہ. اس طرح کی روایتیں جسے جو ہے خاندان ابقات الانوار نے جو ہے رد کیا ہے. ان تمام روایتوں کو کوئی میں نئی بات نہیں پیش کر رہا ہوں، وہی سبق جو لکھنؤ سے دیا گیا اسی کو دہرا رہا ہوں. جو لکھنؤ سے جو عقائد میں خدمت ہوئی ہے یہاں سے، کہ ابقات الانوار کے بارے میں بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں کہ صدر اسلام سے پیغمبر کے بعد سے آج تک موضوع امامت و ولایت پہ اس سے بڑی علم کلام میں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. اس جگہ پر آپ بیٹھے اپنی قیمت سمجھیے. مرکزیت ہے شہر لکھنؤ کو، حوض علمیہ رہا ہے. تو بہرحال جب اس طرح کی روایتیں آئیں تو انہوں نے جو ہے رد کیا
کہا بھائی جنت ایسی چیز کا نام ہے نہ وہاں چھت ہے، جنت کوئی آپ نے اپنے باپ اور آبا و اجداد کا مکان سمجھ لیا ہے؟ وہاں چھت بھی ہے، دیواریں ہیں، جنت میں سب چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب شعلہ جونپوری کہتے ہیں، بس ایک شعر ختم و دعا، سردار ہیں حسنین جوانان جینا کے، سردار ہیں حسنین جوانان جینا کے، اس شوق میں مومن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ سردار ہیں حسنین جوانان جینا کے، اس شوق میں مومن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اس خوبصورت شعر کے ساتھ جناب شعلہ جونپوری صاحب بھی اس جشن میں شریک ہو گئے۔ ملاحظہ فرمائے کہ جیسا کھلا ہے گلشن زہرا میں ایک گلاب، جیسا کھلا ہے گلشن زہرا میں ایک گلاب، دیکھا نہ ایسا پھول کسی نے ہزار میں، جیسا کھلا ہے گلشن زہرا میں ایک گلاب، دیکھا نہ ایسا پھول کسی نے ہزار میں، دیکھا نہ ایسا پھول کسی نے ہزار میں، وہ آتا ہے جب بھی موسم پیدائش امام، کچھ لوگ جلنے لگتے ہیں فصل بہار میں، آتا ہے جب بھی موسم پیدائش امام، جیسا کھلا ہے گلشن زہرا میں ایک گلاب، دیکھا نہ ایسا پھول کسی نے ہزار میں، وہ آتا ہے جب بھی موسم پیدائش امام، کچھ لوگ جلنے لگتے ہیں فصل بہار میں۔ آزاد ہمارے مہمان خصوصی خطیب انقلاب کو ہو سکتا ہے صرف خطیب سمجھتے ہوں، لیکن میں ان کے سامنے اس رات سے پردہ اٹھا رہا ہوں نا کہ یہ جتنے اچھے خطیب ہیں اتنے ہی اچھے شاعر بھی ہیں، تو میں گزارش کر رہا ہوں ان سے تشریف لائیں اور اپنے کلام سمجھیں۔ مراد بہرحال اس وقت بالکل بھی اشعار کے لیے ذہن آمادہ نہیں تھا، لہذا وہی اشعار جو مجھ سے آدھا آپ حضرات کو یاد ہیں، میں مولا حسن علیہ السلام کی خوشنودگی کے لیے قبلہ اجازت ہے وہ جناب امیر المومنین کی زبانی چند اشعار ہیں جو عرض کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ آپ حضرات کو بھی یاد ہیں کہ ساقی کوثر میرا بھائی شافع محشر میں، ساقی کوثر میرا بھائی شافع محشر میں، میری زوجہ سب سے بہتر اس کا ہمسر میں، مجھ کو مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورہ ہم، سورہ ہم میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں، اور میرے لقب کا میرے لقب کا غاصب کاذب ابن کاذب ہے، میرے لقب کا غاصب کاذب ابن کاذب ہے، کل ایمان میرا لقب صدیق اکبر میں، اور دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں، اور چھو سکتا تھا عرش کے تارے لیکن کیوں چھوتا، ان کو خود بلوا لیتا ہوں اپنے در پر۔ چھو سکتا تھا عرش کے تارے پھر بھی کیوں چھوتا، ان کو خود بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں۔ آزاد ایسی محافل میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے، نظامت تو نظم سے بنا ہے، تو محفل کا نظم برقرار رکھنے کے لیے کی ذمہ داری ہوتی ہے ناظم کی، تو کبھی کبھی محفل کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے اعجاز زیدی صاحب ہمارے لیے مقطع محفل ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہماری ان مقدس ہستیوں کے سامنے وہ اپنا کلام پیش کریں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ اس جشن کے مستقل کنوینر استاد الشعراء علی جناب اعجاز زیدی صاحب کی خدمت میں گزارش ہو تشریف لائیں۔ صرف دو قطعات امام حسن مصطفیٰ کے حوالے سے۔ صبت اکبر رسول اعظم کے، صبت اکبر رسول اعظم کے،
آج تک تذکرہ تمہارا ہے، آج تک تذکرہ تمہارا ہے، اور پردہ صلح میں خدا کی قسم بڑے موذی کو تم نے مارا۔ سبت اکبر رسول اعظم کے آج تک تذکرہ تمہارا ہے، اور پردہ صلح میں خدا کی قسم بڑے موذی کو تم نے مارا ہے، بڑے موذی کو تم نے مارا ہے۔ اسی زمین میں دوسرا قطعہ بھی ہے کہ تم ہو نانا کے دین کو پیارے، تم ہو نانا کے دین کو پیارے، دین نانا کا تم کو پیارا ہے، دین نانا کا تم کو پیارا ہے، اور تم نے حامی قتل حیدر کو صلح کا زہر دے کے مارا۔ تم ہو نانا کے دین کو پیارے، دین نانا کا تم کو پیارا ہے، اور تم نے حامی قتل حیدر کو صلح کا زہر دے کے مارا۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ ہمارے مولانا مہاجر ولی صاحب بھی تشریف لے جانا چاہتے ہیں، تو میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اس سعادت سے محروم نہ رہیں اور اپنا نام مداحن اہل بیت کی فہرست میں درج کرا کے جائے۔ ان سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور کلام سنیں۔ اللہم صل علی دو خطے والد مرحوم کے بغرض ثواب۔ کوئی مثل ابو تراب نہیں، کوئی مثل ابو تراب نہیں، دوسرا جیسے آفتاب نہیں، اور ایک فرقہ خدا بھی کہتا ہے یا علی آپ کا جواب نہیں، ایک فرقہ خدا بھی کہتا ہے یا علی آپ کا جواب نہیں۔ اور رتبہ خاص جتنے تھے پیمبر لے گئے، رتبہ خاص جتنے تھے پیمبر لے گئے، اور علی و فاطمہ شبیر و شبر لے گئے، اور مرتبے طاہر بچے تھے دو ہی انسان کے لیے، ایک فضہ لے گئیں اور ایک قمر لے گئیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرتبے طاہر بچے تھے دو ہی انسان کے لیے، ایک فضہ لے گئیں اور ایک ابوذر لے گئے۔ شعر ہندوستان علی نظام مولانا سید طاہر جرولی صاحب قبلہ کے یہ دو نقطات ان کے فرزند جناب مہاجر ولی صاحب نے آپ کے ہدیہ سماعت کیے۔ اب میں اپنی فہرست کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش کر رہا ہوں جناب فرقان لکھنوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب فرقان صاحب، آپ لوگوں کو جب بھی پڑھنا بتا دیجیے۔
ایک مطلب اور دو شعر ہیں گے مطلب حالات حاضرہ ارے تشریف لے آئیے ایک سلوات یہاں حضرات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک اور سلوات یہاں حضرات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. خودی کو مستحق ذوالفقار کرتے ہیں، خودی کو مستحق ذوالفقار کرتے ہیں، خودی کو مستحق ذوالفقار کرتے ہیں، شفا کی خاک کا جو کاروبار کرتے ہیں، خودی کو مستحق ذوالفقار کرتے ہیں، شفا کی خاک کا جو کاروبار کرتے ہیں، کہ بچھا کے محفلوں مجلس کے فرش کو مولا، بچھا کے محفلوں مجلس کے فرش کو مولا، تمہارے آنے کا ہم انتظار کرتے ہیں، کہ بچھا کے محفلوں مجلس کے فرش کو مولا، تمہارے آنے کا ہم انتظار کرتے ہیں، کہ نہیں ہے نقش ولایت کا جن کے دل میں تیرا، نہیں ہے نقش ولایت کا جن کے دل میں تیرا، جبین سجدوں سے کیوں داغدار کرتے ہیں، جبین سجدوں سے کیوں داغدار کرتے ہیں. آج آزاد اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب فرید مصطفیٰ صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے بارگاہ ممدوح میں ایک مطلب 3 سے 4 شعر حاضر پڑھنا تو کچھ اور تھا، لیکن دنیا میں مسلمان جو بدنام ہوا ہے، دنیا میں مسلمان جو بدنام ہوا. ایک درود بھیج دیں آپ حضرات. فخر ملت علی جناب مولانا مرزا محمد یاسر عباس صاحب تشریف لا رہے ہیں. دنیا میں مسلمان جو بدنام ہوا ہے، حسنین کے باب
سے عداوت کی سزا ہے، حسنین کے بابا سے دنیا میں مسلمان جو بدنام ہوا ہے، حسنین کے بابا سے عداوت کی سزا ہے، او شبر کی عداوت میں زبان کھولنے والے، شبر کی عداوت میں زبان کھولنے والے، تو اپنا حسب اور نسب کھول رہا، شبر کی عداوت میں زبان کھولنے والے، تو اپنا حسب اور نسب کھول رہا ہے، تو اپنا حسب، یہ شعر مقدر فرمائیے گا، جا غور سے پڑھ صلح کی تحریر کو واعظ، جا غور سے پڑھ صلح کی تحریر کو واعظ، یہ صلح حسن شام کے حاکم کی قضا ہے، یہ صلح حسن شام کے حاکم کی قضا ہے۔ بس دو آخری شعر مولانا فرما دیں، یہ صلح حسن شام کے حاکم کی قضا ہے، کیوں کرنا کروں ذکر میں منبر سے حسن کا، کیوں کرنا کروں ذکر میں منبر سے حسن کا، اس ذکر میں قرآن کی تلاوت کا مزہ ہے، اس ذکر میں کیوں کرنا کروں، کیوں کرنا کروں ذکر میں منبر سے حسن کا، اس ذکر میں قرآن کی تلاوت کا مزہ ہے، او لے جائیں گے مرقد سے اٹھا کر مجھے جنت، لے جائیں گے مرقد سے اٹھا کر مجھے جنت، لے جائیں گے مرقد سے اٹھا کر مجھے جنت، میں شاعر شبر ہوں فرشتوں کو پتہ ہے، میں شاعر شبر، لے جائیں گے مرقد سے اٹھا کر مجھے جنت، میں شاعر شبر ہوں فرشتوں کو پتہ۔ کیوں کر نہ کروں ذکر میں منبر سے حسن کا، اس ذکر میں قرآن کی تلاوت کا مزہ ہے۔ جناب فرید مصطفیٰ صاحب بہترین کلام سے نواز دیتے۔ حضرات یہ فیروزے کی ایک انگوٹھی ہے جو یہاں پڑی ملی ہے، جن صاحب کی ہو وہ اس بارگاہ میں پہچان نہ بتائیں، یوں ہی لے جائیں اگر کسی صاحب کی ہو تو۔ میں فرید مصطفیٰ صاحب کی بات گزارش کر رہا ہوں، جناب فدوی نقوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب فدوی نقوی صاحب۔
برائے تعجیل ظہور امام صلی اللہ علیہ وسلم مل جل کے نعرہ صلوات. عرض کر رہا ہوں یہ محفل امام حسن کے لیے ہے. یہ محفل امام حسن کے لیے ہے. جو جلتے ہیں ان کی جلن کے لیے ہے. یہ محفل امام حسن کے لیے ہے. جو جلتے ہیں ان کی جلن کے لیے ہے. فضائل کا پڑھنا فضائل کا سننا فضائل کا پڑھنا فضائل کا سننا شفا روح کے اور بدن کے لیے ہے. فضائل کا پڑھنا فضائل کا پڑھنا فضائل کا سننا شفا روح کے اور بدن کے لیے ہے. ہمیں یہ حدیث قصہ نے بتایا. ہمیں یہ حدیث قصہ نے بتایا. یہ دنیا بنی پنجتن کے نعرہ درود بلند فرمایا حضرات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں یہ حدیث قصہ نے بتایا. یہ دنیا بنی پنجتن کے لیے ہے. جو لایا ہے صدقے کے خرمے کی تھالی جو لایا ہے صدقے کے خرمے کی تھالی وہی کھائے اس کے دہن کے لیے. جو لایا ہے صدقے کے خرمے کی تھالی وہی کھائے اس کے دہن کے لیے ہے. جو لایا ہے صدقے کے خرمے کی تھالی وہی کھائے اس کے دہن کے لیے ہے.
ہیں ہم لوگ شیعہ منافق نہیں ہیں ہم لوگ شیعہ منافق نہیں ہے دلوں میں محبت وطن کے لیے ہے ہم لوگ شیعہ منافق نہیں ہے دلوں میں محبت وطن کے لیے ہے معصوم باپ بھی اور خود بھی یہ پہلی فضیلت حسن کے لیے ہے یہ محفل حسن کی بھی بے حد ضروری یہ محفل حسن کی بھی بے حد ضروری ادب کے لیے فکر و فن کے لیے ہے یہ محفل حسن کی بھی بے حد ضروری ادب کے لیے فکر و فن کے لیے ہے اور بچھایا ہے محفل میں جس چاندنی کو بچھایا ہے محفل میں جس چاندنی کو ستاروں کی بھی یہ ہے بچھایا ہے محفل میں جس چاندنی کو ستاروں کی بھی انجمن کے لیے ہے یہ بھی شعر سماعت فرمائیں کہ علی سے ہوا عرش پر عقد زہرا سب مل کے نعرے درود بلند فرمائیں اللہم صلی علی سے ہوا عرش پر عقد زہرا سجا خلد دولہا دلہن کے لیے ہے سجا خلد مذکر سجا خلد دولہا دلہن کے لیے ہے جو ہیں کربلائی انہیں زندگی میں جو ہیں کربلائی انہیں زندگی میں للک کربلا کے کفن کے لیے ہے جو ہیں کربلائی انہیں زندگی میں للک کربلا کے کفن کے لیے ہے اس میں مہک
کربلا کے چمن کی ہے اس میں مہک، کربلا کے چمن کی یہ تعویذ جو گل بدن کے لیے ہے، کر کے چمن کی یہ تعویذ جو گل بدن کے لیے ہے، اور کسائے یمانی میں جو پنجتن ہے، کسائے یمانی میں جو پنجتن ہے، یہ احسان ان کا یمن کے لیے ہے، کسائے یمانی میں جو پنجتن ہے، یہ احسان ان کا یمن کے لیے ہے، حسن کی ثنا روک پائیں یہ ممکن، حسن کی ثنا روک پائیں یہ ممکن، نہ خنجر نہ دارو رسن کے لیے ہے، حسن کی ثنا روک پائے یہ ممکن، نہ خنجر نہ دارو رسن کے لیے ہے، سماعت فرمائیں کہ جنازے کو چھوڑا گئے تم خلی ثقیفہ، جنازے کو چھوڑا گئے تم ثقیفہ، یہ الفت رسول زمن کے لیے ہے، جنازے کو چھوڑا گئے تم ثقیفہ، یہ الفت رسول زمن کے لیے ہے، اور یہ نو کے زباں بھی یہ نو کے قلم بھی یہ نو کے زباں بھی یہ نو کے قلم بھی منافق دلوں میں چبھن کے لیے یہ نو کے زباں بھی یہ نو کے قلم بھی منافق دل جو لایا ہے صدقے کے خرمے کی تھالی، جو لایا ہے صدقے کے خرمے کی تھالی، جو لایا ہے صدقے کے خرمے کی تھالی، وہی کھائے اس کے دہن آخری شعر کہ ہوا جو
फरेरे से मिलती है हमको हवा जो फरेरे से मिलती है हमको हवा में दवा हर घुटन के लिए है हवा जो फरेरे से मिलती है हमको हवा में दवा हर घुटन के लिए है ओ हसन की सना जो भी करते हैं फिदवी हसन की सना जो भी करते हैं फिदवी बड़ा अजर अहले सुखन के लिए है करते हैं फिदवी बड़ा अजर अहले सुखन के लिए जो लाया है जिस शाख पर बैठा है वही काट रहा है। ये प्यास का मुंकिर है, बड़ा अक्ल का दुश्मन। जिस शाख पर बैठा है वही काट रहा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब शुमू मारिफी साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। हज़रात हमारी फेरिस्त में अब चंद शोरा रह गए, आप हज़रात तशरीफ़ रखिए। हाँ, मैं ऐलान कर भी चुका हूँ, लेकिन आपकी मौजूदगी में ख़ास ऐलान है कि हमारे खान साहब की जानिब से जो शिया कॉलेज हाथ में 16 रमज़ान को महफिल मुनक़्क़िद हुई जश्न इमाम हुसैन एकेडमी की जानिब से, उसके रूह रवां हमारे प्राथमिकता साथ वो इस साल भी अपनी पूरी शान और शौकत के साथ मुनक़्क़िद होगी। और जो मधु शोरा कराम हैं उनके लिए इत्तला है कि अगर वो 10 बजे के बाद तशरीफ़ लाएंगे तो बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ सब सामीन में शुमार किए जाएंगे। ज़्यादा उनसे गुजारिश है कि 10 बजे से पहले तशरीफ़ ले आए ताकि महफिल वक्त से शुरू हो और वक्त का तमाम हो। 1 बजे तक 10 बजे से 1 बजे तक बैठक है। चार मिसले मुलाज़ा फरमाएं। मेरी आवाज़ हवाओं का सफ़र हो जाए दूर तक जश्ने मुवद्दत की खबर हो जाए और दूर तक जश्ने मुवद्दत की खबर हो जाए साये परचमे अब्बास जिधर हो जाए साये परचमे अब्बास जिधर हो जाए उस जगह ज़ेर भी लिखिए तो ज़बर हो जाए उस जगह ज़ेर भी लिखिए तो ज़बर हो जाए। एक नारे सलवात भेजें। कि पढ़ कर दुरूद मिंबरे मिदहत पाइए पढ़ कर दुरूद मिंबरे मिदहत पाइए फिर शौक से हसन का कसीदा सुनाइए फिर
پھر شوق سے حسن کا قصیدہ سنائیے. میری مطلب دیکھیں کہ اس طرح ان کے دل میں مودت جگائیے. اس طرح ان کے دل میں مودت جگائیے. بچوں کو اپنے جشن ولا میں بٹھائیے. بچوں کو اپنے جشن ولا میں بٹھائیے. اور چھا جائے دو جہاں میں عقیدہ ایسا علی کے نام کا نعرہ لگائیے. یا علی ہر دشمن علی کا ہو چہرہ دھواں دھواں. ایسا علی کے نام کا نعرہ لگائیے. اور منظر حسن کی صلح کا رکھیے نگاہ میں. منظر حسن کی صلح کا رکھیے نگاہ میں. تصویر جب بھی کرب و بلا کی بنائیے. تصویر جب بھی کرب و بلا کی بنائیے. بھائی دو شعر اور فرمائے ایک نعرہ تھوڑا بھیج دیں کہ یہ بھی امام سبز قبا کو ہے ایک خراج. یہ بھی امام سبز قبا کو ہے ایک خراج. پودا بھی ایک نام حسن کا لگائیے. پودا بھی ایک نام حسن کا لگائیے. آخری سے میں فرمائیں کہ کچھ اور حسن یوسف زہرا کی بات ہے. کچھ اور حسن یوسف زہرا کی بات ہے. یوسف سے بھی حسین کو مقابل نہ لائیے. کچھ اور حسن یوسف زہرا کی بات ہے. یہ دیکھیے ولایت حیدر پہ ہے یقین. ہر مولوی کو اپنا نہ رہبر بنائیے. انتہائی قیمتی مشورے سے نوازے تھے جناب شمو معرفی صاحب. اور اب میں گزارش کر رہا ہوں صرف دو شعروں کے لیے عارف سخنوری صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنا کلام. ہاں کہتے ہیں وہ جو لوگ سمجھدار ہیں حسن. کہتے ہیں وہ جو لوگ سمجھدار ہیں حسن. عقلوں کی سرحدوں کے بھی اس پار ہے حسن. عقلوں کی سرحدوں کے بھی اس پار ہے حسن. ہے شکر میرے دل میں دونوں کا عشق ہے. سرور کے ساتھ خلد کے سردار ہے حسن.
سرور کے ساتھ خلد کے سردار ہے حسن کہتے ہیں ہم کو لوگ عارف سخنوری کہتے ہیں ہم کو لوگ عارف سخنوری ہم بھی قصیدہ پڑھنے کو تیار ہیں حسن ہم بھی قصیدہ پڑھنے کو تیار ہیں حسن ہم بھی قصیدہ پڑھنے کو تیار ہیں حسن شوم عارف سخنوری صاحب کے بعد گزارش کر رہا ہوں تازہ ترین ظاہر کربلا و نجف جناب اظہار حسین صاحب زر لکھنوی کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کریں ذکر حسن سے رہتا ہوں سرشار رات دن ذکر حسن سے رہتا ہوں سرشار رات دن سب میں حسین مشغلہ یہ زندگی کا ہے مہکے ہوئے گلشن ذکر حسن کے پھول محسوس ہو رہا ہے کہ موقع خوشی کا ہے محسوس ہو رہا ہے کہ موقع خوشی کا ہے ان کے ہر ایک عدو پہ تبرہ کیا کرو ان کے ہر ایک عدو پہ تبرہ کیا کرو سب میں بڑا ثبوت یہی دوستی کا ہے سب میں بڑا ثبوت یہی دوستی کا ہے ان کے ہر ایک عدو پہ تبرہ کیا کرو سب سے بڑا ثبوت یہی دوستی کا ہے شموم عارفی صاحب کے بعد جناب اظہار حسین صاحب ذرے کا یہ مشورہ انتہائی قیمتی تھا میں گزارش کر رہا ہوں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب مختار لکھنوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب مختار لکھنوی نعرہ حیدری نعرہ سلوات کہ تیری خدائی میں کچھ ایسی ہستیاں دیکھیں تیری خدائی میں کچھ ایسی ہستیاں دیکھیں کہ جن میں تیری خدائی کی جھلکیاں دیکھیں تیری خدائی میں کچھ ایسی ہستیاں دیکھیں تیری خدائی میں کچھ ایسی ہستیاں دیکھیں کہ جن میں تیری خدائی کی جھلکیاں دیکھیں اور حسن کی سلو تھی یا تھا جہاد نفس و قلم حسن کی سلو تھی یا تھا جہاد نفس و قلم ہر ایک شرط میں بیعت کی دھجیاں دیکھیں تیری خدائی میں کچھ ایسی ہستیاں دیکھیں کہ جن میں تیری خدائی کی جھلکیاں دیکھیں ایک سلوات بھیجیے محمد تو مطلب دوسری سے حضرت خدمت کر رہا ہوں ملاحظہ فرما لیں کہ دنیائے حق میں حق کے طرفدار ہیں حسن دنیائے حق میں حق کے طرفدار ہیں حسن باطل کے لیے آہنی دیوار ہیں حسن باطل کے لیے آہنی دیوار ہیں حسن اور دنیائے امن و صلح کے سردار ہیں حسن دنیائے امن و صلح کے سردار ہیں حسن یا یوں کہوں کہ احمد مختار ہیں حسن دنیائے امن و صلح کے سردار ہیں حسن دنیائے امن و صلح کے سردار ہیں حسن یا یوں کہوں کہ احمد مختار ہیں حسن اور دنیا میں رہ کے خلد سے کپڑے منگا لیے دنیا میں رہ کے خلد سے کپڑے منگا لیے فضل خدا سے خلد کے سردار ہیں حسن دنیا میں رہ کے خلد سے کپڑے منگا لیے فضل خدا سے
خلد کے سردار ہیں حسن. شیر ملاحظہ فرمائیں کہ کعبے سے کہہ رہی ہے یہ صلح حدیبیہ. کعبے سے کہہ رہی ہے یہ صلح حدیبیہ. مرسل کے جانشین ہیں بیدار ہیں حسن. کعبے سے کہہ رہی ہے یہ صلح حدیبیہ. کعبے سے کہہ رہی ہے یہ صلح حدیبیہ. مرسل کے جانشین ہیں بیدار ہیں حسن. مرسل کے جانشین ہیں بیدار ہیں حسن. بدو آخری شعر کی زحمت ملاحظہ فرمائیں کہ گر دیکھ نہ ہو ان کی شجاعت وہ دیکھ لے. گر دیکھ نہ ہو جس کو گر دیکھ نہ ہو ان کی شجاعت وہ دیکھ لے. جنگ جمل میں حیدر کرار ہے حسن. گر دیکھ نہ ہو ان کی شجاعت وہ دیکھ لے. گر دیکھ نہ ہو ان کی شجاعت وہ دیکھ لے. جنگ جمل میں حیدر کرار ہیں حسن. جنگ جمل میں حیدر کرار ہیں حسن. اور بس آخری شعر کہ دونوں کھڑے ہیں طالب بیت کو گھیر کر. دونوں کھڑے ہیں طالب بیت کو گھیر کر. اس پار ہیں حسین تو اس پار ہیں حسن. دونوں دونوں کھڑے ہیں طالب بیت کو گھیر کر. دونوں کھڑے ہیں طالب بیت کو گھیر کر. اس پار ہیں حسن اس پار ہیں حسین تو اس پار ہیں حسن. اس پار ہیں حسین تو اس پار ہیں حسن. دونوں کھڑے ہیں طالب بیعت کو گھیر کر. اس پار ہیں حسین تو اس پار ہیں حسن. جامع مقال لکھنوی صاحب بہترین کلام سے نواز رہے تھے. آزاد اب اگر ہماری اس فہرست میں کی برکتوں میں اگر کچھ اور اضافہ نہ ہوا تو ہمارے درمیان جامع خورشید فتح پوری صاحب، ناصر جامعی صاحب، اعجاز علی صاحب تشریف فرما ہے. اور میں بہرحال گزارش کر رہا ہوں جامع خورشید رضا فتح پوری صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. آپ حضرات سے پھر ایک مرتبہ التماس ہے کہ آپ تھوڑا ادھر تشریف لے آئیں. یہاں آئیے فرقان صاحب ادھر آ جائیے. ادھر آ جائیے، یہ خلا ہے. آئیے آصف صاحب آپ کہاں ادھر چلے گئے؟ ادھر آئیے. آپ تو پڑھیں گے ہی وہاں. آئیے. حضرات سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے آج بہت غیر معمولی تاخیر ہوئی یہاں پہنچنے میں، حاضر ہونے میں. اس کی وجہ بھی تھی، میں کر سکتا ہوں بہرحال، مگر یہ کہ ثواباً حاضر ہونا بھی صاحب بہت آگے مل گیا. دعا کیا میں نے کہا نہیں اپنا دل نہیں چاہا کہ بار ایک بار نعرے سربا پڑھیں. زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں. اور ہمارے خدوی نقوی صاحب نے صدقے کی تھالی کا ذکر کیا تو مجھے اپنے منقبت کے مجھے دو شعر یاد آ رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں. ایک بار نعرے سربا پڑھیں گے. کہاں وہ صدقے کے خرمے، کہاں حسن کا دہن. کہاں وہ صدقے کے خرمے، کہاں حسن کا دہن. زبان کل کے مورخ نہیں لگام میں ہے. کہاں وہ صدقے خرمے، کہاں حسن کا دہن. زبان کل کے مورخ نہیں لگام میں ہے. وہ کوئی عطش کا مخالف، کوئی تبرے کا اثر عجیب یہ کچھ لقمہ حرام میں. کہاں وہ صدقے کے خرمے، کہاں صدقے کے خرمے، کہاں حسن کا دہن. کہاں وہ صدقے کے خرمے، کہاں حسن کا دہن. زمانے کل کے مورخ نہیں لگام میں ہے. کوئی عطش کا مخالف، کوئی تبرے کا اثر عجیب یہ کچھ لقمہ حرام میں ہے. عجیب یہ کچھ لقمہ حرام میں ہے. ایک بار نعرے سبا پڑھتے ہیں چار سے اور کہ بتا رہے ہیں شہد سے شیریں یہ موت کو.
बता रहे हैं शहद से शीरीं ये मौत को, कासिम की गुफ्तगू में खिताबत हसन की है। कासिम की गुफ्तगू में खिताबत हसन की है। वो अजरफ को एक बार में 2 टुकड़े कर दिया, ये ज़रबे कासिमी है कि ज़रबत हसन की है। बतला रहे हैं शहद से शीरीं ये मौत को, कासिम की गुफ्तगू में खिताबत हसन की है। वो अजरफ को एक बार में 2 टुकड़े कर दिया, ये ज़रबे कासिमी है कि ज़रबत हसन की है। 4-5 शेर और सुन लिए, ताख़ीर बहुत हो चुकी है, इसी है तो मैंने चांद से अलग कर दिए थे। एक बार सलावत पढ़ दिया जरा समझ में। कि परवाने नजात ये उल्फत हसन की है, परवाने नजात ये उल्फत हसन की है। वो खुर्शीद मेरे दिल में मोहब्बत हसन की है, खुर्शीद मेरे दिल में मोहब्बत हसन की है। सूरा हर एक हसन का हर आयत हसन की है, सूरा हर एक हसन का हर आयत हसन की है। वो कुरान की हर एक इबारत हसन की है, कुरान की हर एक इबारत हसन की है। इसके बगैर सांस भी लेना हराम है, इसके बगैर सांस भी लेना हराम है। वाजिब हर एक शख्स पर उल्फत हसन की है, इसके बगैर सांस भी लेना हराम है। वाजिब हर एक शख्स पर उल्फत हसन को है। और सुलहे हसन को आप समझिए बस इस तरह, सुलहे हसन को आप समझिए बस इस तरह, दुश्मन को गोया दी हुई मोहलत हसन की है, दुश्मन को गोया दी हुई मोहलत हसन की है। और शेर खुदा को शेर सी ताकत के बावजूद, समझ फरमाएं, शेर खुदा को शेर सी ताकत के बावजूद सिफ़ीन और जमल में ज़रूरत हसन की है। शेर खुदा को शेर सी ताकत के बावजूद, शेर खुदा को शेर की ताकत से बावजूद सिफ़ीन और जमल में ज़रूरत हसन की है। अब ये देखिए, ये शेर कर रहा हूँ, हाशमी पास अदब भी नज़र में रहे कि पास अदब से आँख मिलाते नहीं हुसैन, नजरों में ये हुसैन की अजमत हसन की है। पासे अदब से आंख मिलाते नहीं हुसैन, नजरों में ये हुसैन की अजमत, नजरों में ये हुसैन की अजमत हसन की है। और बैठा है कुंडली मार के तू है अमीर शाम, लेकिन ये तख्त और ये हुकूमत हसन की है, लेकिन ये तख्त और ये हुकूमत हसन की है। मैं आखिरी शेर कर रहा हूँ कि चुप कर दो वो ज़बां जो खिलाफे अली चले। ऐसा नहीं कि खाली सुलह की थी इमाम हसन ने, मौला अली विलायत पर ही आपने जंग की थी कि चुप कर दो वो ज़बां जो खिलाफे अली चले। अहले विला ये खास वसीयत हसन की है, चुप कर दो वो ज़बां जो खिलाफे अली चले। अहले विला ये खास वसीयत हसन की है। ओ खुर्शीद मुझको जन्नतो कौसर की फिक्र क्या, मुझ पर करम हसन का इनायत हसन की है। नारे सलवात पढ़ें। चुप कर दो वो ज़बां जो खिलाफ़े अली चले, अहले विला को ख़ास वसीयत हसन की। जनाब खुर्शीद रज़ा फ़तेहपुरी साहब के बाद बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ। चंद शेर। बारहा ऐसा हुआ है तेरे घर जाने के बाद, बारहा ऐसा हुआ है तेरे घर जाने के बाद, पलटे हैं हंसते हुए बाचश्म तर जाने के बाद, बारहा ऐसा हुआ है तेरे घर जाने के बाद, पलटे हैं हंसते हुए बाचश्म तर जाने के बाद,
बन गई है दस्त शब्बर में कलम बहरे जिहाद, बन गई है दस्त शब्बर में कलम बहरे जिहाद, जुल्फ़िकार फ़ातिह खैबर ठहर जाने के बाद, बन गई है दस्त शब्बर में कलम बहरे जिहाद, जुल्फ़िकार फ़ातिह खैबर ठहर जाने के बाद, अहले जन्नत अपने तोहफ़ों के कसीदे क्या पढ़ें, अहले जन्नत अपने तोहफ़ों के कसीदे क्या पढ़ें, तेरे घर की रोटियों के अर्श पर जाने के बाद, अहले जन्नत अपने तोहफ़ों के कसीदे क्या पढ़ें, तेरे घर की रोटियों के अर्श पर जाने के बाद, इस्मत हसनैन की नासिर मुकम्मल थी किताब, इस्मत हसनैन की नासिर मुकम्मल थी किताब, हाशिए लिखे गए और आग भर जाने के बाद, इस्मत हसनैन की नासिर मुकम्मल थी किताब, हाशिए लिखे गए और आग भर जाने के बाद, हाशिए लिखे गए और आग भर जाने के बाद 4-5 शेर दूसरी ज़मीन में दुरूद भेजिए आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। न एक सदी हो न लम्हा न एक साल हो तुम, न एक सदी हो न लम्हा न एक साल हो तुम, ज़वाल वक्त पाता है ला ज़वाल हो तुम, ज़वाल वक्त पाता है ला ज़वाल हो तुम, तुम्हें समझने को दरकार इल्म हैदर है, तुम्हें समझने को दरकार इल्म हैदर है, नबी का कौल हो कुरान का ख्याल हो तुम, नबी का कौल हो कुरान का ख्याल हो तुम, हम अपनी अक्ल से तुमको समझ नहीं सकते, हम अपनी अक्ल से तुमको समझ नहीं सकते, तुम ही जवाब हो जिसका वो एक सवाल हो तुम, हम अपनी अक्ल से तुमको समझ नहीं सकते, हमारे नाम के हैं बेशुमार मुस्तकबिल, लहू से लिखे हुए माजियों का हाल हो तुम, हमारे नाम के हैं बेशुमार मुस्तकबिल, लहू से लिखे हुए माजियों का हाल हो तुम, लहू से लिखे हुए माजियों का हाल हो तुम, आखिरी शेर सिलसिले का, लहू से लिखे हुए माजियों का हाल हो तुम, तुम्हारे वास्ते सूरज फलक समंदर सब, तुम्हारे वास्ते सूरज फलक समंदर सब, बहुत हकीर मिसालें हैं बेमिसाल हो तुम, तुम्हारे वास्ते सूरज फलक समंदर सब, बहुत हकीर मिसालें हैं बेमिसाल हो तुम, तुम्हारे सामने सूरज फलक समंदर सब, बहुत हकीर मिसालें हैं बेमिसाल हो तुम। हो सकता है हमारी फहरिस्त में किसकी बरकतों में इजाफा हो जाए, इसलिए मैं भी कुछ शेर रस्की देता हूँ जब तक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद के नैयर बजुज़ हुसैन व हसन कायनात में, नैयर बजुज़ हुसैन व हसन कायनात में, किसके लिए बहिश्त से भेजा गया लिबास, नैयर बजुज़ हुसैन व हसन कायनात में, किसके लिए बहिश्त से भेजा गया लिबास, किसके लिए बहिश्त से भेजा गया लिबास, शब्बर ने सुलह की तो शह करबला ने जंग, मौसम के एतबार से पहना गया लिबास, शब्बर ने सुलह की तो शह करबला ने जंग, मौसम के एतबार से पहना गया लिबास, नैयर बजूज़ हुसैन व हसन कायनात में, किसके लिए बहिश्त से भेजा गया लिबास, शब्बर ने सुलह की तो शह करबला ने जंग, मौसम के एतबार से पहना गया लिबास, मौसम के एतबार से पहना गया लिबास। मुबाइले में इमाम हसन इस्लाम की भी बहुत अहम शिरकत थी, तो लिहाजा मुक़द्दम फरमाए क्या कह रहा हूँ कि दानाई का सबूत नसारा ने दे दिया। सदर महफिल तशरीफ़ ला रहे हैं, एक सलवात भेजें पर मोहम्मद वाले।
یہ ہمارے صدر محفل جو ہے تو شعر کنارے جا کے کہتے ہیں اب گھر کی بات ہے گھر والے ہی زیادہ جان سکتے ہیں، ہم لوگ تو کنارے نہیں، ہم لوگ تو صدر میں انہیں بلانا پڑا۔ مہاراج مطلب فرمایا کہ دانائی کا ثبوت نصارہ نے دے دیا، واپس چلے گئے تھے ہلاکت سے بچ گئے۔ دانائی کا ثبوت نصارہ نے دے دیا، ہلاکت سے بچ گئے، آئے تھے پنجتن سے برائے مباہلہ، لیکن مباہلے کی وہ زحمت سے بچ گئے۔ دانائی کا ثبوت نصارہ نے دے دیا، واپس چلے گئے تھے ہلاکت سے بچ گئے، آئے تھے پنجتن سے برائے مباہلہ، لیکن مباہلے کی وہ زحمت سے بچ گئے۔ یعنی حسن حسین کے چہروں کو دیکھ کر پڑھنے لگے قصیدہ تو لعنت سے بچ گئے۔ یعنی حسن حسین کے چہروں کو دیکھ کر، یعنی حسن حسین کے چہروں کو دیکھ کر پڑھنے لگے قصیدہ تو لعنت سے بچ گئے۔ یعنی حسن حسین کے چہروں کو دیکھ کر پڑھنے لگے قصیدہ تو لعنت سے بچ گئے، پڑھنے لگے قصیدہ تو لعنت سے بچ گئے۔ اور مولانا کہ فطرس کی قسم جس کو نوازے میرا مولا، پھر پاؤں کبھی اس کے زمیں پر نہیں ہوتے۔ فطرس کی قسم جس کو نوازے میرا مولا، پھر پاؤں کبھی اس کے زمیں پر نہیں ہوتے۔ اور جبریل ملازم ہے حسین ابن علی کے میرا مولا، پھر پاؤں کبھی اس کے زمیں پر نہیں ہوتے۔ جبریل ملازم ہے حسین ابن علی کے، ایسے تو رسولوں کے بھی نوکر نہیں ہوتے۔ جبریل ملازم ہے حسین ابن علی کے، ایسے تو رسولوں کے بھی نوکر نہیں ہوتے۔ اور ملازمہ کہ بیکار کبھی اس لیے سجدے نہیں جاتے، بیکار کبھی اس لیے سجدے نہیں جاتے، ہم بغض عزا میں کبھی کعبے نہیں جاتے۔ بیکار کبھی اس لیے سجدے نہیں جاتے، ہم بغض عزا میں کبھی کعبے نہیں جاتے۔ ہے بات الگ شبر و شبیر کی ورنہ جنت سے رسولوں کے بھی کپڑے نہیں جاتے۔ ہے بات الگ شبر و شبیر کی ورنہ، ہے بات الگ شبر و شبیر کی ورنہ جنت سے رسولوں کے بھی کپڑے نہیں جاتے۔ ہے بات الگ شبر و شبیر کی ورنہ، ہے بات الگ شبر و شبیر کی ورنہ۔ سلوات بھیجیے مرحوم۔ ہے بات الگ شبر و شبیر کی ورنہ جنت سے رسولوں کے بھی کپڑے نہیں جاتے۔ ماہ رمضان چل رہا ہے، ملازہ فرمانے کا تھا کہ کربلا تیرے تصدق میں قسم ہے عصر کی، کربلا تیرے تصدق میں قسم ہے عصر کی، کھویا تو کچھ بھی نہیں ہم نے مگر پایا بہت۔ کربلا تیرے تصدق میں قسم ہے عصر کی، کھویا تو کچھ بھی نہیں ہم نے مگر پایا بہت۔ جتنے بھی روزے قضا تھے سب ادا لکھے گئے، کام آیا حشر میں عاشور کا فاقہ بہت۔ جتنے بھی روزے قضا تھے سب ادا لکھے گئے، جتنے بھی روزے قضا تھے۔ کربلا تیرے تصدق میں قسم ہے عصر کی، کھویا تو کچھ بھی نہیں ہم نے مگر پایا بہت۔ جتنے بھی روزے قضا تھے سب ادا لکھے گئے، کام آیا حشر میں عاشور کا فاقہ بہت۔ روزہ مدد نماز مدد ہمارے کہ عظیم جان کے روئے گا جو غم شہ میں، کیونکہ ہمارے سامنے جناب حبیب نے مظاہر جیسے فقیر کی مثال موجود ہے، انہوں نے کہا کہ آپ نماز تو آپ کے جد کے پیچھے جنت میں پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز وہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ علماء کہ عظیم جان کے روئے گا جو غم شہ میں، حضور حق وہ بڑا کامیاب پلٹے گا۔ عظیم جان کے روئے گا جو غم شہ میں، حضور حق وہ بڑا کامیاب پلٹے گا۔ قضا نمازیں ادا ہوں گی حشر میں نیر، علی نے چاہا تو پھر آفتاب پلٹے گا۔ قضا نمازیں ادا ہوں گی حشر میں نیر، عظیم جان کے روئے گا جو غم شہ میں، حضور حق کو بڑا کامیاب پلٹے گا۔ قضا نمازیں ادا ہوں گی حشر میں نیر، علی نے چاہا تو پھر آفتاب پلٹے گا۔
اسی کے ساتھ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں مقطع محفل استاد الشورا عالی جناب اعجاز ذیلی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ انتظام کار ہم لوگ ہمیں دیکھنا کیا ہے کیا صرف 6 شعر ہاں بس، اس لیے کہ ہم ایک دفعہ پڑھ بھی چکے ہیں، 2 قطعات پڑھنا پڑے گا۔ ارے وہ تو آپ کے لیے ایک اعزاز تھا۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں کہ 2 قطعے وہ ہو گئے، 6 شعر ہو جائیں گے اکثر نا ملازہ کہ جنہیں بھی صبت اکبر کی ثنا اچھی نہیں لگتی، جنہیں بھی صبت اکبر کی ثنا اچھی نہیں لگتی، ہمیں ان لوگوں کی صورت ذرا اچھی نہیں لگتی، جنہیں بھی صبت اکبر کی ثنا اچھی نہیں لگتی، ہمیں ان لوگوں کی صورت ذرا اچھی نہیں لگتی۔ اور حسن ابن علی کا واسطہ جس میں نہ شامل ہو، حسن ابن علی کا واسطہ جس میں نہ شامل ہو، سماعت کو کبھی ایسی دعا اچھی نہیں لگتی، سماعت کو کیا ملاحظہ کہ نظر آتے ہیں ہم کو معترض جو صلح شبر پر، نظر آتے ہیں ہم کو معترض جو صلح شبر پر، انہی لوگوں کو جنگ کربلا اچھی نہیں لگتی، انہی لوگوں کو جنگ کربلا اچھی نہیں لگتی، انہیں کیا فائدہ دے گی ہوا اور آق قرآن کی، انہیں کیا فائدہ دے گی ہوا اور آق قرآن کی، جنہیں نہج البلاغہ کی ہوا اچھی نہیں لگتی، انہیں کیا فائدہ دے گی ہوا اور آق قرآن کی، جنہیں نہج البلاغہ کی ہوا اچھی نہیں لگتی، اور پیے گا اٹھ کے کیا پانی حسن کی تیغ کا مارا، پیے گا اٹھ کے کیا پانی حسن کی تیغ کا مارا، حسن کی تیغ کو آدھی وغا اچھی نہیں لگتی، حسن کی تیغ اور ہر ایک پائے حسن پر جان اپنی دے نہیں سکتا، ہر ایک پائے حسن پر جان اپنی دے نہیں سکتا، ہر ایک کو قنب اذنی کی صدا اچھی نہیں لگتی، ہر ایک پائے حسن پر جان اپنی دے نہیں سکتا، ہر ایک کو قنب اذنی کی صدا اچھی نہیں لگتی، اور سنائی دیتی ہے جو شب کو ایک منٹ درود بھیجیے، ایک اشارہ ہے اس میں کہ سنائی دیتی ہے جو شب کو بغض آل احمد میں، سنائی دیتی ہے جو شب کو بغض آل احمد میں، ہمیں ایسی تلاوت کی صدا اچھی نہیں لگتی، سنائی دیتی ہے جو شب کو بغض آل احمد میں، ہمیں ایسی تلاوت کی صدا اچھی نہیں لگتی۔ بس آخری شعر کہ لگانا چاہا داغ صدقہ خوری ان کے دامن پر، لگانا چاہا داغ صدقہ خوری ان کے دامن پر، تیرے تن پر اب وائس قبا اچھی نہیں لگتی،
لگانا چاہا داغے صدقہ خوری کے دامن پر، تیرے تن پر ابے واعظ کا باچھی نہیں۔ ہر ایک پائے حسن پر جان اپنی دے نہیں سکتا، ہر ایک کو قم بیچنے کی صدا اچھی نہیں لگتی۔ استاد الشعراء جناب اعجاز ظہری صاحب اپنے استادانہ کلام سے نواز رہے تھے، اور اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں صدر مقاصدہ جانشین خطیب اکبر مشہور و معروف خطیب اہل بیت علی جناب مولانا اعجاز اطہر صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں، اپنے صدارتی کلمات سے ہم سب کو نوازیں۔ ہاں بھائی کلمات صدارتی کلام تو شیروین کلام تو ہم لوگوں کا ہوتا ہے، صدارتی کلام اس میں حضرات، یہ بڑی خوشی کی رات ہے اور بڑا مبارک موقع ہے، اس لیے کہ یہ جو آج کی رات ہے، آج کی رات چشم فلک نے اس کے پہلے ایسا بھی بیٹا ایک دنیا میں آیا جن کی ماں تو معصومہ تھیں مگر ان کے باپ نہیں تھے، مگر اس چرخ فلک نے امام حسن کی صورت میں وہ پہلا مخلوق دیکھا جن کے باپ علی تھے، ماں فاطمہ زہرا تھیں۔ امام حسن علیہ السلام دونوں طرف سے ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے، خود بھی معصوم، باپ بھی معصوم، ماں بھی معصومہ، نانا بھی معصوم، بھائی بھی معصوم۔ نانا رسولوں کا سردار، باپ ولیوں کا سردار، ماں عالمین کی عورتوں کی سردار، خود اور چھوٹے بھائی جنت کے جوانوں کے سردار۔ یہ امام حسن علیہ السلام کی شان ہے۔ جشن ہو رہا ہے، محفل آراستہ ہے، مداحان اہل بیت، شعراء کرام قصیدے پیش فرما رہے ہیں۔ اس موقع پر میرے والد مرحوم ایک بات فرماتے تھے، مجھے ان کی وہ بات یاد آ رہی ہے۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارے رہبر ہیں الحمدللہ وہ زندہ ہیں، موجود ہیں، لیکن غیروں کے مر گئے ہمارے زندہ ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ سلام کرتے ہیں، سلام زندوں پر کیا جاتا ہے، مردوں پر سلام نہیں ہوتا۔ وہ سلام نہیں کرتے، ان کے یہاں سلام نہیں ہے، ہمارے یہاں سلام ہے۔ وہ سلام کو بدعت مانتے ہیں، ہم سلام کرتے ہیں۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے سلسلے میں غیر یہ کہتے ہیں کہ وہ تو آئے تھے اور چلے گئے، دنیا سے سدھار گئے، اب نہیں رہے، مر گئے، مگر قول میں اور فعل میں دونوں میں تضاد ہے۔ کہتے ہیں کہ مر گئے، ان کا فعل کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، ان کی آواز کیا ہے؟ مسجدوں سے 5 وقت آنے والی آواز اذان ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب عالم اسلام کی جہالت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، مسجدوں سے کہہ رہے ہو کہ ہیں، کتابوں میں لکھ رہے ہو کہ مر گئے۔ مگر الحمدللہ جنہیں ہم مانتے ہیں وہ کل بھی تھے، آج بھی ہیں،
جب کائنات کی خلقت ہوئی اس وقت بھی موجود تھے، اور جب کائنات کا بستر لپیٹا جا رہا ہوگا اس وقت بھی موجود ہوں گے۔ مگر اس موقع پر فرماتے تھے والد مرحوم کہ یہ جو محفلیں ہیں، قصیدہ خوانیاں ہیں، شعراء بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، قصیدے پیش کرتے ہیں، قصیدے سناتے ہیں، تو فرماتے تھے کہ یہ قصیدہ یہ ایسی صنف ہے ادب کی، سخن کی ایسی صنف ہے کہ یہ بڑی طوطا چشم ہے، یہ طوطا چشم ہے، ذرا سے میں اپنی نظریں بدل لیتی ہے، ذرا سے میں نظریں بدل لیتی ہے، وہ بس اسی کے ساتھ رہتی ہے کہ جو تخت پر رہتا ہے، یعنی تاجدار کے ساتھ رہتی ہے، جس کے سر سے تاج اتر جائے اس کے ساتھ نہیں رہتی ہے۔ جو تخت سے اتر گیا، معزول ہو گیا، تاج اتر گیا، دنیا سے چلا گیا، اب اس کی مدح میں کوئی قصیدہ نہیں کہتا، کوئی دوسرا تخت پر آ گیا اس کی مدح میں قصیدہ ہوتا ہے۔ جب تک کہ وہ زندہ ہے بادشاہ اس کی مدح میں قصیدہ ہو رہا ہے، شعراء قصیدے کہہ رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ تخت سے اتر گیا، مر گیا، معزول کر دیا گیا، اب اس کی مدح میں کوئی قصیدہ شاعر نہیں کہتا ہے، جب تک کہ تخت پر ہے تب تک کہ قصیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ قصیدہ کہا جاتا ہے، قصیدے کے لیے ہے، حضرات شعراء موجود ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ قصیدہ کہا جاتا ہے، قصیدہ کہا جاتا ہے۔ ادب میں قصیدے ہیں، تاریخ میں قصیدے ہیں، بے شک ایک وہ قصیدہ ہے جو اہل بیت کی مدح میں ہے، اور وہ بھی قصیدے تاریخ کے سینے میں ہیں کہ جو اور بادشاہوں کی مدح میں کہے گئے، لیکن جو بادشاہ گزر گئے ان کی مدح میں کوئی اب قصیدہ نہیں کہتا۔ مدح اہل بیت میں قصیدے خوانیوں کا اشباع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ بھی سلامت ہے، قصیدے خوانیاں ہو رہی ہیں، دربار بھی سجا ہے۔ اس موقع پر مرحوم ام محترم فرماتے تھے کہ ادب کی دوستی مہنگی پڑے گی، زباں کی چاشنی مہنگی پڑے گی، قصیدہ مدح مولا میں سناؤ وگرنہ شاعری مہنگی پڑے گی، وگرنہ شاعری مہنگی پڑے گی۔ اور ام محترم کے ایک 4 مصرے وہ آپ کی خدمت میں بس عرض کر دوں اور میں اپنی بات کو تمام کروں۔ 4 مصرے یہ ہیں کہ ہیں زیر نگیں کوثر و تسنیم و لبن بھی، ہیں زیر نگیں کوثر و تسنیم و لبن بھی، بے مثل و نظیر ان کو ملے بھائی بہن بھی، حیدر کی شجاعت ہے تو زہرا کا چلن بھی، مشہور ہے کونین میں حیدر کا سخن بھی، سردار جوانان بہشتی ہیں حسن بھی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ اسی کے ساتھ میں اللہ کی سرکار میں دعا کرتا ہوں کہ معبود پالنے والے ہم سب روز محشر اہل بیت کے چاہنے والوں میں، امام حسن علیہ السلام کے چاہنے والوں میں اور ان کے چاہنے والوں میں شمار ہو جن کی وجہ سے کائنات کی خلقت ہوئی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل۔ ایسی محفلیں کبھی تمام نہیں ہوتی تھی، تو آج کی محفل پرسوں تک